توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے، وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پہ اڑ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، تو کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجئے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رزق دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں استغفار کے، غم سے نجات،
تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دی۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے روہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے گا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کریں، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی۔ اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دی۔ دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنی۔ کتنے فائدے نا استغفار کے۔ آئیے استغفار کے اور فائدے سنیں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں۔ چھٹا فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے۔ اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے، اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرمایا، کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے، وہ کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو ہے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے۔ وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالم و بنین، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے، ہے نا۔ انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے۔ تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تم، ٹھیک۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں، بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی ہے تمہیں عطا فرمائے۔ 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں۔ بارش کا بہترین برسنا، دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک سپاٹ آ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو سپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔
تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر۔ لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں۔ استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے، گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا، تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ معاف کر، کتنا ہی بڑا۔ اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ سچی ہو۔ اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا۔ گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے، ہر گناہ کی۔ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا، کیونکہ ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی لیکن توبہ۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضروری یاد رکھے۔ ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش۔ جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے، یاد رکھیے توبہ تو نصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے، سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا۔ ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی۔ باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا، اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا، خون قرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار۔ وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ اللہ، ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی۔ ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب۔ یہ ہے طریقہ توبہ۔ تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا۔ لیکن آگے فرمایا جو کہ آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، ختم کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وہ آمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی۔ اس کے بعد دوسری شرط وہ عمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے، یہ حدیث سے دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے، یاد رکھیں رائٹ کانٹیکسٹ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوئیں گے، ٹھیک، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو
قبول کریں گا۔ اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیں، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا۔ لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیں۔ چلیے آئیے آگے 13ویں چیز، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو۔ تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی۔ توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا، وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں، ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کہ تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں، اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگیں گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف۔ آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون، ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس، وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین، اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔
پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے، فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے، اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا۔ تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے۔ اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط۔ جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے، تو اس سے جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے جو گناہ انسان نے کیا اس گناہ کی معافی چاہنا۔ تو توبہ اور استغفار عموماً ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، ریٹرن ہوتا ہے، وہ استغفار بھی کرتا ہے، مطلب پلٹنے کے بعد جو گناہ ہوئے اس کی معافی بھی چاہتا ہے۔ تو توبہ پلٹنا مطلب غلط راستے سے پلٹ کر سیدھی راہ کی طرف مڑ جانا، صحیح چیز کی طرف پلٹ جانا، اپنی زندگی کی روش، گناہ کی روش کو چھوڑ کر پلٹ جانا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہوا توبہ۔ اور استغفار جب انسان توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اپنے گناہوں سے، تو جو گناہ کر چکا ہے اس کے مٹانے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے معافی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے وہ جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ تو توبہ اور استغفار عموماً ہم معنی الفاظ ہیں جو ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، مطلب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں بس تھوڑا سا فرق یہ، توبہ پلٹنا ہے اور استغفار پلٹنے کے بعد اپنے گناہوں سے معافی چاہنا ہے۔ تو ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان خطا کرتا ہے، ہر انسان سے لرزش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں اور کمی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے توبہ کرے اور توبہ کے بعد استغفار کرے، یا استغفار اور توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اپنے طریقے کو بدل دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج اتنے گناہ اور معصیت جو ہم کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم نہیں جانتے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ عزیز آپ تمام کے سامنے توبہ اور استغفار کی اہمیت، فضائل اور اس کی حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توبہ اور استغفار حقیقت اور فضائل، تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ توبہ کی ریالٹی، حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے فضائل کیا ہے، کیا فائدے اس سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں انسانوں کو۔ اور یہ بڑی اہم چیز، کیونکہ ہم توبہ اور استغفار کے کانسیپٹ کو یہ کیا ہے نہیں سمجھتے، نتیجتاً ہماری زندگیوں سے یہ چیز غائب نظر آ رہی، اس لیے کہ توبہ اور استغفار بولے تو کوئی انسان سمجھتا ہے جو گناہ کرے وہی کرے۔ یاد رکھیے یہ عاجزوں کا شیوہ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے خشیت رکھتے، ڈر رکھتے ہیں اور اللہ کے جانب جھکنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ عاجز بندے ہوتے اللہ تعالیٰ کے، ان کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، وہ اپنے رب کی طرف بار بار پلٹ
کرو. یہاں تک کہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ توبہ کرتے. آپ اندازہ لگائیے توبہ اور استغفار کتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی اس کو نہیں چھوڑتی. آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا. ہمیں اس کو واپس اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان خطا کرے گا، غلطی کرے گا. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تقاضے کے تعلق سے. یہ جو فطرت کا تقاضا ہے غلطی کرنا، جس کے لیے توبہ اور استغفار حل ہے کہ غلطی کے بعد اس سے کیسے ہم رجوع کریں، اللہ سے کیسے معافی مانگے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مجھے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور وہ انہیں بخش دیں گا. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے روایت میں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لائیں گا جو گناہ کریں گی، پھر اپنے رب سے توبہ کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گا. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے غلطی کرنا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اور غلطی نہ کرے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ دوسروں کو لا لیتا جو غلطی کرنے والے ہوتے، چونکہ اللہ کی ایک صفت غفار ہے، معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی صفتیں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک قوم لائیں گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، اللہ اس کو معاف کرے گا. مطلب بتانے کا یہ ہے گناہ کرنا، خطا کرنا، غلطی کرنا انسانی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے. اس سے کوئی ابن آدم نہیں بچ سکتا، کوئی انسان نہیں بچ سکتا یاد رکھ. اور ہم خود اب انسان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لفظ نسیان سے آتا، بھولنے والا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، پھر بھی چلے گئے، بھول گئے. تو نسیان سے لفظ آتا انسان، مطلب بھولنے والا. تو خطا ہونا ہمارے فطرت کا پارٹ ہے، ہمارا نیچر ہے، یاد رکھیے. تو خطا تو ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے. ہمیں اس گناہوں کی معافی کے لیے، تلافی کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگا، جس کو استغفار کہتے ہیں. تو ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کو لازم جاننا ہے اپنے اوپر، یاد رکھیے، تاکہ ہم سے ہونے والی غلطیوں سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں. اور ایسا کوئی انسان دنیا میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئیں گا جو خطا اور غلطیاں اور گناہ نہیں کرے گا. سب سے ہوں گی. یہ روایت جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اس کی یاد رکھیے دلیل ہے. تو جو اہل تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب گناہ کر بیٹھتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہو جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہی وہ فوراً اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کے ایسا انتظار نہیں کرتے. ہم لوگ انتظار کرتے گناہ 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 گناہ، یہاں تک کہ اللہ رحم کرے کبھی تو موت آ جاتی اور معافی مانگنے کا وقت بھی نہیں ملتا، استغفار کا موقع بھی نہیں ملتا، رجوع کرنے کا موقع بھی نہیں. تو نیک لوگوں کی صفت، انبیاء کی صفت، صالحین کی صفت، اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے اللہ کے اہل تقویٰ ہوتے ہیں یا اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت یاد رکھیے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرتے ہیں، بلکہ گناہ نہ بھی کرے تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اس لیے کہ توبہ اور استغفار یہ باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے ان کے لیے، گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کتنا لازم ہے کہ ہم جو اتنی خطا اور گناہ کرتے ہیں توبہ اور استغفار کو لازم جانیں، چونکہ اس کے فضائل، فائدے ہم جانتے نہیں، اس کی اہمیت ہمیں بتائی یا سکھائی نہیں گئی ہے، یا اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں میں کون سے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں جو میں توبہ اور استغفار کروں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کیا گناہ اور خطا کرتے تھے، پھر بھی آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور دن میں گناہ کرنے والے کے لیے اعلان کرتا ہے دن میں گناہ کرنے والوں معافی مانگ لو، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. جب اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خطا یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے گناہ کرنے والوں کو دن میں معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے، دن کے گناہ کرنے والوں کو رات میں معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے. اگر ہم توبہ کو لازم جان لیں تو ہم اپنے گناہ مٹا سکتے ہیں، یاد رکھیے، اپنے رب کے پاس اپنی مغفرت درج کرا سکتے ہیں، یاد رکھیے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، یہ اس کی وسعتیں ہیں. اور جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، جتنے گناہ ہم نے کیے، اگر شرک پہ موت نہ آئے اور توبہ کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا
اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی 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 نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کا ایک حربہ اور چال ہوتی ہے، پہلے وہ گناہ کی طرف بڑھاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور گناہ ہونے کے بعد یہ خیال ڈالتا ہے کہ اب تیری معافی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، کبھی اللہ رب العزت کی رحمت سے، مغفرت سے، اس کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو، چاہے کتنے گناہ ہوں۔ ہم اگر سچے دل سے توبہ کریں گے، توبۃ النصوحہ کریں گے، ایسی توبہ جس کے بعد وہ گناہ پھر نہ کرے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے رب کو ہم معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بلکہ کبھی کبھار اگر سچے دل سے توبہ رہی تو اللہ رب العزت گناہوں کو نیکی سمجھے۔ تو لہٰذا ہم خوب سے خوب توبہ کا اپنے اوپر جو دامن لازم جانے، اور کبھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، تو یقین جانیے میں آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ گناہ کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ ہونا ہمارے فطرت کا حصہ ہے، is a part of human nature، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ جب ہوتے ہیں تو توبہ کرنا یہ راستہ ہے اسے بچنے کا، یہ توبہ کرنا یہ راستہ ہے ان کو معاف کرانے کا۔ اس بات کو یاد رکھیے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ سورہ ہجر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر جو ہے 56 کے اندر اللہ فرماتا اور کہتا ہے، قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو ضالون ہوتے ہیں، صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ چاہے کتنے ہی بڑے درجے کا ہو، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن اس کی کچھ تقاضے ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ تقاضے بھی رکھوں گا، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ وہی خطا بار بار کرتے جائے، پھر معافی مانگے، پھر وہی خطا کرے، پھر معافی مانگے۔ اس کے کچھ تقاضے انشاءاللہ آخر میں وہ تقاضے بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور میرے ساتھ امیدیں قائم کی، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ اے ابن آدم، مطلب اللہ کی وسعت رحمت الہی کتنی وسیع ہے۔ کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور میرے ساتھ امیدیں قائم کی، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، چاہے وہ کیسے اور کتنے بھی ہو، چاہے وہ گناہ کیسے بھی تھے اور کتنے بھی ہو، اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں تک بھی کیوں نہیں پہنچتے ہوئے ہو، مطلب اتنے زیادہ ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو، پھر تم نے میری بخشش طلب کی اور میں نے بخش دیا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اے ابن آدم، تم نے جتنے بھی گناہ کیے زمین سے لے کے آسمان تک، مجھ سے معافی طلب کی، میں نے تمہیں جو ہے معاف کر دیا۔ اے ابن آدم، اگر زمین کے جو ہے تہائیوں کے برابر گناہ کر کے بھی میرے پاس آؤ، زمین کی جتنی پرتیں جتنی تہ ہے، اگر اتنے گناہ کر کے بھی تم آؤ، تو میرے ساتھ اگر کسی کو تم نے شریک نہ کیا ہو، تو میں تمہیں زمین کی جو ہے پہناؤں کے برابر مغفرت نواز دوں۔ اے ابن آدم، تم نے اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہ کیے ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا اگر تم معافی مانگو گے۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین کی تہ کے برابر، زمین کے وزن کے برابر بھی گناہ لاؤ گے تو میں تمہیں زمین کے وزن کے برابر رحمت کے ساتھ ملوں گا، بس تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بس تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اور اگر توبہ انسان کرے گا تو گناہ چاہے جتنے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تم اگر زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر بھی آؤں گے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یاد رکھیے میں تمہیں معاف کروں۔ مطلب یہ کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے اور آپ سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب خطائیں، غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لینا چاہیے، توبہ کر لینا، استغفار کرنا چاہیے، رجوع پلٹ جانا چاہیے ان گناہوں سے، اور خوب اللہ سے جو ہے معافی طلب کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ ہم یقیناً دیکھیں گے ہمارے رب کو ہم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم جانتے ہیں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا تھا نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی ہوگا، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خالص دل سے دن اور رات، صبح اور شام اپنے رب سے توبہ رستے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم جانتے ہیں،
اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام توبہ اور استغفار کرتے ہیں. یہ امت کے لیے نمونہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار میں کثرت کریں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کیا بیان کرتا ہے، رب العزت نے آپ کو کیا حکم دیا، پہلے اس حکم کو سنتے ہیں. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھ لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے. جان لیجئے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کی. اور اللہ فرماتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کیجئے، معافی مانگیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی آپ استغفار کیجئے. اور فرمایا وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کے لیے بھی، ایمان والیوں کے لیے بھی استغفار کیجئے. تو یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کی، معافی مانگیں. اور مومنوں کے لیے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے. تو یہاں اللہ رب العزت نبی کو اس مقام پر ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. در حقیقت امت کو سبق ہے کہ امت کس کثرت سے استغفار کو لازم ہے، کہ نبی کو حکم آ رہا ہے. آئیے اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں ہر روز دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ بکثرت توبہ اور استغفار کرتے. 70 مرتبہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے نکلنے والے کلمے کو 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کلمے کو ایک مجلس میں more than 100 times 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے. وہ کیا کلمہ تھا؟ وہ کلمہ یہ تھا ربی اغفر لی وتب علیہ، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھے معاف کر. وتب علیہ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں. انک انت التواب الرحیم، اور اے اللہ تو جو ہے رحم کرنے والا، تو جو ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربی اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، اس کلمے کو جس کا معنی اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کلمے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابی کہہ رہے ہیں ہم 100 مرتبہ سے زیادہ سن لیتے، 100 ٹائمز آپ ریپیٹ کر دیتے. پہلی بار روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اس روایت میں آ رہا ہے کہ آپ more than 100 ٹائمز ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ جاتے تو 100 مرتبہ استغفار کر. آپ اندازہ لگائیں 100 مرتبہ استغفار کر. اس سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم سب جانتے ہیں. اس مقام کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کثرت سے استغفار امت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم کتنے گناہ اور معصیت کرتے ہیں. ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کو ہم اپنی نفس پر لازم جانیں، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کو. آئیے آگے بڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کے تعلق سے چند باتیں اور دیکھتے ہیں. مخلص اور متقی لوگوں کا توبہ اور استغفار یہ اوصاف، یہ صفت ہے. پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہی عادت مبارکہ تھی. اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کو 70 اور 100 مرتبہ توبہ استغفار کر. اب ہم دیکھتے ہیں مخلص اور متقی لوگ جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، اس کا ڈر اور پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے. یاد رکھیے تو اہل ایمان میں جو مخلصین ہیں، جو ایسے اصحاب ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گناہوں پہ نہ کبھی اڑتے ہیں، نہ اصرار کرتے ہیں کہ میں کروں گا، بلکہ جو ہی گناہ ہوتا ہے اس کی معافی اپنے رب سے جو ہے طلب کر لیتے. یاد رکھیے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا، مخلص ایمان لانے والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے.
تو ہمارے گناہ بخش دے. یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے اللہ ہم ایمان لائے. پھر فرماتا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا. نیک لوگوں کی صفت یہ ایمان لانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد یہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروانا افسوس کی بات بھول جاتے ہیں. ایسا سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے کب ہیں. یہاں اللہ فرما رہا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا. نیک لوگوں کی صفت ہی وہ کہتے ہیں اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کو معاف. کیا فرمانا؟ ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا. پھر آگے فرمائے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور صادق سچے ہیں. اور پھر فرمایا والقانتین اور فرمانبردار ہے. پھر فرمایا والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین اور اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا والمستغفرین بالاسحار، کہ رات میں اٹھ کر سحر میں استغفار کرنے والے لوگ ہیں. یہ صفتیں بیان کی اللہ کے نیک لوگوں کی. اللہ نے ایمان لانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور راتوں میں سحر کے وقت توبہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ رات میں اٹھ کے سحر کے وقت تہجد ادا کرتے اور توبہ کرتے ہیں. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی استغفار کرتے ہیں. اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے تو فرائض ہی غائب ہیں اور استغفار کی تو کوئی موجودگی، کوئی دور دور تک اندیشہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہم کبھی. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل راتوں کو اٹھتے ہیں اور پھر استغفار بھی کرتے ہیں. رات میں اٹھ کے استغفار کی خاص تذکرہ آ رہا ہے. تو گویا نفل ادا کرنے والے لوگ ہیں. نفل ادا کرنا بہت بھاری ہوتا ہے، یاد رکھیے، آسان نہیں ہوتا ہے. فرض تو ہے ہی، ظاہر سی بات ہے، فرض کے بعد نفل ہے، لیکن جو فرض کے بعد نفل کرے مطلب بہت بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے، مطلب وہ فرض سے آگے بڑھ کے نوافل میں لگا رہا ہے. یاد رکھیے بہت ٹف، بہت مشکل. فرائض ہی کتنے مشکل سے ہوتے ہیں اندازہ ہوتا ہے نا. نوافل کے لیے کوئی جا رہا ہے مطلب کتنا اپنے نفس پر قابو پا چکا ہے ماشاءاللہ وہ انسان کہ نفل کے لیے جاتا ہے، فرائض سے آگے بڑھتا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہاں نیک لوگوں کی صفت اللہ رب العزت نے بتائی ہے. تو متقی لوگ جو ہیں بکثرت اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے. یاد رکھیے دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ نے فرمایا اور وہ بوقت سحر استغفار کرتے. اور وہ لوگ اللہ کے نیک بندے بوقت سحر استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی رب سے معافی طلب کرتے رات میں. اور کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا صحیح مسلم کی، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا، ہر رات، رمضان میں نہیں، ہر رات. اور ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا میں معاف کرنے. تو وہ اس وقت جو سحر کا آخری وقت، اور وہاں اپنے رب سے استغفار کرتے. دو جگہ فرما دیا، راتوں کو اٹھ کر سحر میں استغفار کرتے. اسی طرح توبہ اور استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، طریقہ تھا. ایک تو اللہ نے حکم دیا، متقیوں کی صفت توبہ استغفار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ تھا. اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بکثرت توبہ اور استغفار کرتے. اور اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نصر سورہ نمبر 110 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 یہ فرماتا ہے اور کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا جب آپ نبوت کا مشن ختم کرنے پر، اب آپ کا دنیاوی مشن، نبوی مشن فنش ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، آپ لوٹ کر اپنے رب کے پاس اب جانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رب کے پاس آنے سے پہلے کوئی طریقہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے پاس آنے سے پہلے. وہ کیا طریقہ تھا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب تم دیکھو اللہ کی مدد اور فتح تمہارے پاس آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج، جوگ در جوگ، گروپ میں بڑی بڑی تعداد میں اسلام میں آنا شروع ہو گئے، حق کی طرف آنا شروع ہو گئے، دین میں آنا شروع ہو گئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی اب آپ لگ جائیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے. فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کیجیے، بڑائی بیان کیجیے اپنے رب کی. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کیجیے اور استغفار طلب کیجیے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور یقیناً آپ کا رب توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہاں اس آیت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے اور کہتے ہیں یہ آیت اشارہ کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورلڈلی مشن کمپلیٹ ہو گیا،
دنیاوی مقصد پورا ہوا، اب آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، جانے والے، تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ آخر وقت میں جب انسان کو پتہ چل جائے اس کا یہ آخر وقت ہے، کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرے اور استغفار کرے۔ مطلب یہ کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یقیناً جوان بھی کرے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو یقینی موت ہوتی ہے، جوان کو امید ہوتی، کثرت سے آخر وقت میں کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا استغفار کرنا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہماری امت میں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کثرت سے توبہ اور استغفار کے بدلے کثرت سے وہ ٹی وی اور موبائل اور میڈیا کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے، کثرت سے پوتے اور پوتیاں بازو ہے، نواسے اور نواسیاں بازو، اور ہینڈ سیٹ اس کے اندر ریموٹ کنٹرولر، بس یہ اس کی زندگی ہے، میچز دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور جو ہے ٹی وی کے سامنے لگا ہوا، یہ اس کی زندگی۔ آخر وقت میں خاص طور سے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، انہ کان توابا، یقیناً آپ کا رب توبہ قبول کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی کرتے رہے، آپ کے نبوی مشن کے خاتمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کا حکم دیا۔ حجاج جو لوگ حج کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی کا حکم دیا کہ عرفے میں اور مزدلفہ کے اندر وہ لوگ کیا کریں، ان کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 199 میں اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر تم بھی وہاں سے ہو کر لوٹو جہاں سے ہو کر دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، اور فرمایا اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑے بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور عرفہ میں جب لوگ کھڑے ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کی طرف دیکھتا ہے جو عرفات کے میدان میں، اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کیا۔ حج میں بھی استغفار، اور حج کیا ہے؟ عرفہ ہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے، اور وہاں کیا حکم دیا گیا؟ توبہ اور استغفار اور دعا کرنے کا۔ گویا حج بھی توبہ اور استغفار اور دعا ہے، اور کچھ گناہوں سے معافی، گناہوں کی معافی بہت ضروری، یاد رکھیے ہم میں سے کوئی شخص چونکہ گناہ سے بچتا نہیں ہے اور گناہ کے ساتھ جنت میں داخلہ نہیں سکتا جب تک کہ ہمارا رب اپنے فضل جود اور کرم اور ہمارے کیے گئے وہ اعمال جو اس کو پسند تھے اس کو قبول نہ کر لے۔ ایک تو فضل ہو اللہ کا اور پھر ہمارے اعمال کو قبول کرے، اس کے بغیر معافی نہیں۔ تو حجاج کو بھی استغفار کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی استغفار ہے، آپ 70 سے 100 مرتبہ کرتے ہیں۔ اہل تقوی اللہ کے نیک بندوں کا شعار ہی، نبی کو اپنے نبوی مشن کے خاتمے پر اس کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حاجیوں کو حکم دیا کہ وہ بھی جب جو ہے مزدلفہ اور اسی طرح میدان عرفات میں تو وہ اللہ رب العزت استغفار کرے، توبہ اور استغفار کی۔ آئیے چند فضائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ثمرات، اس کے فضائل کیا ہے، یہ تو اہمیت تھی اس بات کی۔ اس کے ثمرات، اس کے فضائل میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے استغفار کے تعلق سے کہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت ہم پر رحم کرتا ہے۔ استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرتا ہے۔ ہم سب اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے، دن رات مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب گناہ گار خطا کار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رحم نہ کرے، ہمیں معاف نہ کرے تو یاد رکھیے ہمارا کوئی مددگار روز قیامت نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے رحم چاہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ اللہ رب العزت سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر جو ہے 46 میں فرماتا اور کہتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر اس دنیا اور آخرت میں رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی مصیبت، پریشانیاں، تکلیف، مصائب اور دنیا میں افراد اور ملکوں کی حفاظت کا ذریعہ توبہ اور استغفار۔ اس لیے کہ اللہ مصیبت اس لیے لاتا ہے کہ انسان پر، اس لیے کہ بیما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، ہم کماتے ہیں ہاتھوں کا۔ اللہ فرماتا ہے زمین اور جو ہے پانی میں جو فساد ہے وہ انسانی ہاتھوں کا نتیجہ، مطلب جو معصیت اور گناہ ہم کرتے اس کا نتیجہ، جو آزمائشیں، جو آفتیں، مصیبت، بلائیں، طوفان، آندیاں، پریشانی اس دنیا میں آتی، زلازل جو آتے ہیں، زلزلے، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ، اور اس سے بچنے کا طریقہ استغفار۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کر کے رحم طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو اللہ سے رحم چاہتے ہیں ہم، تو استغفار کا پہلا فائدہ، رحم اگر چاہیے اللہ کا تو استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا۔ دوسرا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، کامرانی پاؤ، سکسس پاؤ، فلاح پاؤ،
فلاح پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرو، رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ سے رحم چاہیے تو ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ کی طرف سے فلاح اور کامیابی چاہیے تو ہمیں رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، پلٹنا ہے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر تقوی کا راستہ اپنا، تب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ جو معاف کریں گا۔ تو فلاح پانے کا، نجات پانے کا، سکسس پانے کا یہ طریقہ ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ توبہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ افراد اور ملک انڈیویجول اینڈ نیشنز جس کو کہیں گے، افراد اور قومیں اگر بلاؤں سے، مصیبتوں کو، مشکلات کو، آفت کو، دکھ کو، درد کو اگر اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اس کا نسخہ بھی توبہ ہے۔ آفتیں، بلائیں، مشکلیں، دکھ، درد، جو بھی پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے 33 میں، اور کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اگر ہم مغفرت طلب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو مصیبت، بلائیں، آفتیں، پریشانیوں سے دنیا میں اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اگر عذاب سے، غضب سے ہمیں بچنا ہے اس دنیا میں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گا؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ تم استغفار کرتے۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبت سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ اس کا دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار کا، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو توبہ اور استغفار کا فائدہ بتایا تھا، وہ فائدہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ نوح کے اندر ہمیں بھی بیان کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر جو ہے 10، 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو جو تم شرک کرتے ہو، تم یقیناً جو ہے اپنے رب کو انہ کان غفارا، معاف کرنے والا پاؤں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے رب تمہیں معاف کرے گا، اور آسمان سے موسلا دھار، آسمان سے نفع بخش، آسمان سے مسلسل چلنے والی نفع بخش بارش تمہارے لیے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے موسلا دھار، کنٹینیوسلی بینیفیشل، فائدے مند، اس لیے کہ کنٹینیوس زیادہ بارش نقصان، فائدے مند بارش کو برسائیں گا۔ کیا کرو گے تو قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اے لوگوں، اے قوم، اللہ آسمان سے بارش، تو اللہ تعالیٰ سے اگر بارش چاہیے آسمان سے، نفع بخش اچھی بارش، تو کیا کرنا ہوگا؟ استغفار کرنا ہوگا۔ یہ اس کا چوتھا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ اسی میں جو نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بتایا وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اموال، مال میں بڑھا دیں گا اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے، وَالْبَنِينَ، اور تم بیٹے چاہتے ہو نا، تمہیں بیٹوں میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا۔ استغفار کرو گے تو موسلادھار بارش ہوں گی، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال میں کثرت دے دیں گا، مال بڑھا دیں گا، تمہاری اولادیں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں ایسے باغات دے دیں گا جو ہرے بھرے لہلہاتے، جنت کہتے ہرا بھرا لہلہاتا ایسا باغ جس کی چھاؤں کبھی ختم نہ ہوتی ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں عطا کر دیں گا ایسے باغ جن کی چھاؤں ختم نہ ہو، جو ہرے بھرے رہیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا ذریعہ جاری کر دیں گا۔ ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے 4 فائدے جو ہے قوم کو بتائے، ٹھیک ہے، 4 فائدے بلکہ 5 فائدے قوم کو بتائے۔ پہلا آسمان سے موسلادھار بارش، دوسرا مال میں اضافہ، تیسرا اولاد میں اضافہ، چوتھا باغات ہرے بھرے، اور پانچواں نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا سورس نہریں جاری کر۔ 5 فائدے 3 آیتوں، تو یہ تھے 4، 5، 6، 7 اور 8 نمبر کے فائدے، فضائل جو استغفار کرنے سے آتے ہیں۔ تو استغفار کے فضائل میں دیکھیے یہ بھی چیز شامل ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 9واں فائدہ استغفار کا
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گا. کون ہے جو نہیں چاہتا دنیا کی اچھی زندگی؟ سنیے پھر 9 فضائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے پروردگار سے معاف کرواؤ. اپنے گناہوں کو اپنے پروردگار سے تم معاف کرواؤ، استغفار کرو اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرو، گناہوں کو معاف کرواؤ. استغفر کا لفظ استعمال کیا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. گناہوں سے معافی طلب کرو، رب کی طرف تم اگر لوٹو پھر وہ اسی کی طرف متوجہ ہو تو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس زندگی میں دنیا میں تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا اور پھر فرمایا دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر ایسا نہ کیا میری قوم تم نے تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے عذاب کے دن تمہارے بارے میں، مطلب یوم قیامت سے میں ڈرتا ہوں. تو یہاں ایک اچھی زندگی دنیاوی چاہیے تو توبہ اور استغفار کرنا ہے، تو ایک اچھی زندگی انشاءاللہ عزیز مجھے اور آپ کو ملیں گی. یہ 9واں فائدہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. 10واں فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے. یوں تو اس کے اتنے فضائل ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر میں پورے فضائل لوں گا تو وقت بھی نہیں پوریں گے. ہم سیدھا لے رہے ہیں، جو 10 فضائل ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے فضائل قرآن حدیث میں آتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور ایک فضیلت جو آتی ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کیا فضیلت ہے توبہ اور استغفار کی. سنیے غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. ہر تنگی وہ مشکل سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی اور مشکل سے نکال دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں. وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں. ایک حدیث 3 فضائل، 10واں 11واں اور 12ویں فضیلت. 3 فضائل کیا استغفار کی. اور آپ جہاں استغفار کا تذکرہ دیکھیں گے نا حدیث میں بالخصوص، تو ایک فائدہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، 2 3 4 5 فائدے ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ آتے ہیں. دوسرے عمل کا کیسا، ایک حدیث آتی تو ایک ہی فضائل یا فائدہ. استغفار کا جامع معاملہ آئے گا نا تو جیسا دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 5 فائدے بتائے، استغفار کے 5 فائدے. اللہ کے رسول صلی اللہ حدیثیں آپ دیکھیے 3 3 4 4 5 5 فائدے استغفار کے ایک ساتھ. یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیں. تو یہاں 3 فضائل بتائے جا رہے. پہلا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم جان لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کو اپنے اوپر لازم جان لیا، ہر غم سے نجات دیتا ہے. کون سا انسان دنیا میں جو آج غم زدہ نہیں؟ بتائیے. ہر غم سے نجات دیتا. قومیں اور افراد سب پریشان ہیں غموں سے. غموں کا نجات کا راستہ، غموں سے نکلنے کا طریقہ، سولوشن، واحد حل استغفار ہے. پھر فرمایا ہر تنگی سے اور مشکل سے نکالتا ہے. کون سا انسان آج تنگی اور مشکل کی زندگی نہیں گزارا؟ ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا ذریعہ استغفار ہے. اسی طرح وہاں سے روزی ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، ایسی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے حاصل کرنے کا ذریعہ استغفار. سبحان اللہ، کتنے عظیم فائدے استغفار کے. پہلا فائدہ ہم نے دیکھا اللہ سے رحم چاہیے تو استغفار کرنا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا فلاح چاہیے آخرت میں تو استغفار طریقہ ہے. تیسرا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا جو استغفار کرتی ہے. چوتھا ہم نے دیکھا بارش کا برسنا یاد رکھیے استغفار کی وجہ سے ہوتا ہے. پانچواں ہم نے دیکھا یاد رکھیے کہ ہمارے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. چھٹا ہم نے دیکھا یاد رکھیے ہماری اولاد میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. ساتواں ہم نے دیکھا ہمیں جو باغات عطا فرمائے گا. آٹھواں ہم نے دیکھا اللہ ہمارے لیے نہریں جاری کریں گا. نواں ہم نے دیکھا دنیا کی اچھی زندگی گزاریں گے ہم. 10واں ہم نے دیکھا کہ جو ہے ہر غم سے اللہ نجات دیں گا. 11واں ہم نے دیکھا تنگی سے ہمیں دور کر کے جو ہے مشکل سے نکال دیں گا. اور 12واں ہم نے دیکھا جو ایسی جگہ سے روزی دیں گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کتنے برکات اور فضائل اور فائدے صرف ایک چیز توبہ اور استغفار کو لازم جاننے کے. ہمیں چاہیے ہر مرد اور عورت، ہم تو اتنے گناہ کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر شخص اپنے گناہوں کی بوجھ تلے آج دبا ہوا ہے. ہمیں اگر چاہیے کہ اس گناہوں کی بوجھ تلے نکل کر اپنے حالات کو اپنے رب سے معافی مانگ کر بدلوائے تو یہی طریقہ
طریقہ یاد رکھیے، قوموں پر جب عذاب آتے تھے تو قومیں ان عذاب کو دیکھ کر، عذاب کیوں آتے قوموں پر؟ ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، بالخصوص شرک کے گناہ اور دیگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب عذاب آتے تھے تو قوم سمجھتی تھی یہ تو ہمارے لیے فائدے کی چیز۔ کسی قوم پر ہوا آ رہی تھی، وہ سوچ رہی ہے یہ ہوا فائدے نفع بخش چیز لائیں گی، چونکہ ہوا چلتی ہے تو پھر جھاڑوں سے جو ہے ذرات نکل کے دوسرے جھاڑ پر جاتے ہیں، پولینیشن ہوتا ہے، پھر وہ جھاڑ پھل دینے لگتا ہے، کیڑے پتنگے اڑ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتے ہیں، جس سے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ سمجھ رہے یہ ہوا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ اپنے گناہوں پر ان کی نظر نہیں تھی، یہ ہوا ان کے لیے فائدہ مند ہرگز نہ تھی، یہ ہوا ان کے لیے عذاب لے کر آئی۔ تو کسی قوم پر بارش برستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بارش ہمارے لیے کھیتوں کو لہلہا دیں گی، ہمارے ڈیم اور ندیوں کو بھر دیں گی، لیکن وہ اپنے گناہوں پر نظر نہیں ڈال رہے اعمال پر، نتیجتاً وہ بارش ان کے لیے عذاب اور سزا بنتی ہے۔ ایک قوم صرف ایسی گزری ہے قرآن کے اندر، ہم مطالعہ کریں، جس قوم نے جب عذاب کو دیکھا بھاگ گئی، اپنے گناہوں پر نظر ڈال دیا اور توبہ کر لی اور بچ گئی، وہ قوم تھی قوم یونس۔ جب انہوں نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا جو کالے اور گھنے تھے، وہ قوم سمجھ گئی یہ بادل ہمارے لیے کوئی خوشخبریاں نہیں لائے ہیں۔ ساری قومیں اس کے برعکس قرآن میں آتا ہے خوش ہوئی عذابات کو دیکھ کر، اب بارش آئیں گی، اب ہوا چلیں گی تو فصلیں اچھی اگیں گی۔ یہ قوم نے سمجھ لیا، چونکہ ان کی نظر اپنے اعمال پہ تھی اور ان کے نبی یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ قوم عذاب آنے والا۔ قوم فوراً بھاگ گئی، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، اپنے رب سے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا۔ ورنہ اکثر قومیں غرق رہی اپنے گناہوں میں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئی۔ میرے بھائیوں، تو توبہ اور استغفار کو ہمیں اپنے اوپر لازم جاننا ہے، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور اب ہر وقتاً فوقتاً ہر مرحلے قوموں پر، دیگر قوموں پر، لوگوں پر، ملکوں پر اور زمین کے خطوں پر عذابات آتے رہیں، تو ہمیں فوراً اپنے گناہوں پر نظر ڈالنا ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ پھر دیکھیے فائدے، بارش نہیں ہوتی، توبہ اور استغفار، اولاد نہیں ہے، توبہ اور استغفار، گناہ کی زیادت ہوگی، توبہ اور استغفار، اللہ سے رحم چاہیے، توبہ اور استغفار، غم سے نجات چاہیے، توبہ اور استغفار، مصیبت پریشانی سے دوری چاہیے، توبہ اور استغفار، ہے نا، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، توبہ اور استغفار کو ہم لازم جان لیں، سب کچھ اس کے اندر مل۔ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل، توبہ اور استغفار یاد رکھیے۔ تو یہ اس کے چند فائدے تھے، یاد رکھیے۔ اب آئیے توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی ریالٹی۔ میں نے کہا تھا نا توبہ اور استغفار، اب ماشاءاللہ یہ سب پتہ چل گیا، اب میں روز توبہ اور استغفار شروع کر دوں گا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کیا ہے ہمارے نزدیک معلوم؟ نماز کے بعد خاموشی سے مسجد میں بیٹھنا اور پھر ادھر اور ادھر دیکھنا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور فوراً اپنے دونوں گالوں پر ادھر کا ہاتھ ادھر، ادھر کا ادھر ماننا، اور یہ ہے توبہ اور استغفار، ہے نہیں؟ یہ کرتے توبہ استغفار بولتے کیا یوں کر لیے، روز پہلے دیکھ لیتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں گناہ کرتا ہوں۔ کون سا ایسا انسان جو گناہ سے بچا ہے؟ ابن آدم کی حقیقت تو دیکھیے، اپنے جسم میں غلاظت لے کر پھرتا ہے، پیدائش دیکھیے تو ایسی جگہوں سے پیدا ہوتا ہے جن کو چھپانا لازم ہے، اس کے بعد وہ کیسے سمجھتا ہے گناہوں سے پاک کر بچا ہوا ہے؟ ہماری حقیقت تو دیکھیے، ہم کیا حقیقت ہے ہماری، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے پہلے وہ جان لیں۔ توبہ اور استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے پلٹ کر توبہ کرنا اور استغفار کرنا، اے اللہ یہ جو میں نے گناہ کیا اب میں نہیں ہوں، یہ توبہ اور استغفار ہے۔ تو خالص دل مخلص ہو کر اس عمل پہ نادم ہو کر ہمیں توبہ کرنا ہے، مطلب ہم کبھی اس عمل کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ توبہ مطلب اب اللہ اس سے ہم پلٹ گئے، ہم رجوع ہو گئے، ٹرن ہو گئے ہماری لائف۔ توبہ کا معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا، پھر جانا، تو ہم نے اپنے آپ کو پھیر لیا اس گناہ کے لیے سے، یہی توبہ۔ ہاں بس توبہ کا رسمی عمل رہ گیا، استغفر اللہ کہا اور گناہ شروع، یا گناہ کرتے کرتے استغفر اللہ۔ استغفار میں نے کہا نا، اس کے غلط معنی مت، یہ گناہ کی دعوت نہیں ہے، ہونے والے گناہوں کی مٹانے کا طریقہ۔ یہ گناہوں کی دعوت نہیں، گناہ کرو پھر مٹاؤ، یہ جو گناہ ہوتے ہیں چونکہ یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، اس کو مٹانے کا طریقہ دیا جا رہا ہے۔ تو استغفار کی حقیقت کو آپ جان لیں، یہ صرف کلمات نہیں ہے جس کو ہم پڑھ لیں بس جیسے تیسے پڑھ لیں، یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ گال پہ ہاتھ مار لے تو ثابت نہیں گال پہ ہاتھ مارنا، یہ ہم نے بنا لیا عمل توبہ اور استغفار کا۔ اس کی حقیقت کو جانیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ توبہ اور استغفار جو ہے وہ ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اپنے گناہوں سے ہم پلٹے، رجوع کرے، معافی مانگے، اور توبہ اور استغفار کرنے والا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور گناہوں کو دوبارہ ارتکاب نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، کیونکہ یہ تو توبۃ النصوحہ کا لازم ارکان اور جز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس پر گناہوں کے کفارے اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔
تو اگر ہم گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، گناہ مٹانا چاہتے ہیں، تو خالص دل سے توبہ کرے، زبان پہ کلمات بھی ہو، دل سے نادم بھی ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس کو میں نے معاف کر دیا، اور اس کے پورے گناہ معاف کر دیا ساری زندگی کی باقی. جیسے اصحاب بدر کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب بدر کی طرف اللہ نے دیکھا اور کہا چاہو جو کرنا ہے کرو، میں نے تم کو. اصحاب بدر چونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ نے انہیں معاف ہے نا. اصحاب بدر میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک بار، یہ ان کی غلطی تھی کہ مسلمانوں کی خبر کافروں کو پہلے پہنچا دی، سزا نہیں دی گئی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے دیکھا اور کہا چاہو جو کرنا ہے کرو، میں معاف کر دیا، بخش دیے گئے. سمجھ رہے بات؟ تو بخش دیے جانے کے لیے ضروری ہے توبۃ النصوحہ، سچی توبہ دل سے. تو اس شخص کا کیا جو حدیث میں آ رہا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا، توبہ کی بات یاد رکھیے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی گناہ کر رہا تھا. انسان ہونے کے ناطے ایک گناہ سے توبہ کی بات، کیا آپ سمجھتے دوسرا گناہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، بہتر وہ ہے جو توبہ کر. دوسرا ہوگا اس نے دوسرا گناہ کیا، پھر اب سے معافی مانگی، پھر اس سے تیسرا گناہ، پھر اس نے معافی مانگی. چونکہ وہ عادی تھا معافی مانگنے کا، اللہ نے اعلان کر دیا فرشتوں گواہ رہنا، اس کو معاف کر دیا ہمیشہ کے لیے. چونکہ یہ عاجز بندہ ہے، میرا تائب بندہ ہے. ایک گناہ ہوتا ہے معافی کرتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے معافی کرتا ہے، تیسرا گناہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی ایک ہی گناہ پر اڑا ہے، اس کا مطلب اس کی پہلی توبہ سچی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا خالص مخلص دل سے ہو کر، زبان سے کلمات ادا کر، دل میں نادم کے پکے عزم کے ساتھ، پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹنا، یہ توبہ ہے اور توبۃ النصوحہ کا ٹوٹ پاٹ ہے. اللہ تعالیٰ سنیے سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں کیا فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا توبۃ النصوحہ جس کے کرنے سے جنت میں چلے جاتے ہیں، جس کے نیچے نہریں ہیں، اس توبہ کا لازمی جز ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس نہ پلٹا تو مغفرت کے بعد. تو توبۃ النصوحہ سچی توبہ کرے. یا ایمان والو تم اللہ سے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں ڈال دے جن کے نیچے نہریں بہتی. تو اللہ فرما رہا ہے ایسا ربکم یکفر عنکم سیئات، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں ڈال دے. ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو، توبۃ النصوحہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے اپنے رب سے، یہ لازم ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی فرماتے توبہ کے تعلق سے کہتے ہیں ہمارے علماء کا کہنا ہے مطلوب استغفار، جو اوپر توبۃ النصوحہ والی بات ہو، مطلوب استغفار وہ ہے جو گناہ پر اصرار کی گرہ کھول دے. مطلب یہ وہ توبہ ہے جو گناہ پر اصرار کی گرہ کو کھول دے. مطلب ایک انسان بار بار وہی گناہ نہ کرے، اصرار نہ کرے، بلکہ گرہ کھل جائے اب وہ گناہ کی طرف نہ. تو بار بار جو ہے گناہ پر اصرار کی گرہ کھول دے اور اس کا معنی و مفہوم دل میں جو ہے ثبت کر دے، اور اس کا معنی اور مفہوم استغفار کا دل میں جما دے، سمجھ جائے انسان اس کا معنی کیا ہے. یہ استغفار محض زبان سے ادا کیا جانے والے چند کلمات نہیں ہیں. استغفار خالی زبان سے ادا کیے جانے والے چند کلمات نہیں ہیں. جس نے زبان سے استغفار کیا مگر اس کے دل گناہ پر اڑا ہوا ہے، اس کا یہ استغفار بھی توبہ اور استغفار کا محتاج ہے. وہ کہہ رہے توبہ استغفار صرف کلمات نہیں ہے، بلکہ کلمات کے ساتھ دل میں جم جانا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، توبہ کرنا ہے، نادم ہونا ہے، پھر نہیں پلٹنا ہے. جو آدمی ایسا نہیں کرتا، توبہ کرتا پھر وہی گناہ کرتا ہے، امام قرطبی کہہ رہے ہیں کہ اسے خود جو ہے توبہ کی ضرورت اور استغفار، اس توبہ کو خود توبہ اور استغفار کی. دوسرا قول جو آتا ہے جامع العلوم والحکم کے اندر آتا ہے، وہ قول یہ ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ تھا کہ جس کے استغفار کا ثمرہ اس کی توبہ کی جو تصحیح نہ ہو، مطلب جس کے استغفار کا نتیجہ اس کے توبہ سے ثابت نہ ہو، توبہ مطلب پلٹنا، رجوع کرنا، جس کے استغفار کے رزلٹ یہ نہ ہو کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر پلٹ جائے، تو وہ کہتے تصحیح نہ ہو، وہ جھوٹا ہے. تو ایسا آدمی جھوٹا ہے، مطلب بول رہا ہے استغفار استغفار لیکن اس راستے سے نہیں پلٹا. جیسے کہ آدمی سود کھا رہا ہے، استغفر اللہ، اور سود کھا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جو آدمی استغفار کرے لیکن اپنا راستہ نہ چینج کرے، توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے. کسی گناہ کا ارتکاب کرتے جانا اور اس سے توبہ بھی کرتے رہنا ایسا ہی ہے
جیسا کوئی اپنے پروردگار سے مذاق کر رہا ہو. حدیث میں جو ہے نا گناہ کیا پھر گناہ کیا، وہ الگ الگ گناہ کر رہا تھا انسان ہونے کے، لیکن جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر وہی توبہ پھر گناہ پھر وہی گناہ پھر توبہ پھر وہی گناہ، وہ کہہ رہی ہے اللہ سے مذاق کرتا ہے. ایسا اس نے توبہ کو مذاق بنا، توبہ کو سچی دل خالص ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور کبھی نہ دوہرا کے ہمیں کرنا ہے. یہی توبہ کی کنڈیشن ہے. سب سے پہلے دل میں نادم ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع کرے. تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو لوٹا دے. یہ اس کی کنڈیشن اور شرائط ہے یاد رکھیں توبہ اور استغفار کے. اس چیز کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار یاد رکھیے یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت توبہ کے تعلق سے دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ جو ہے یہ باعث عبرت اور نصیحت ایک چیز ہے. یاد رکھیے توبہ اور استغفار کہ اب اگر ہم شریعت پہ عمل کریں گے اور ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، ہم افراد ہیں، ہم قومیں ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، اگر ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے تو اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کریں گا اور ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام دیں گا. اللہ تعالیٰ سنیے قرآن میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر جو 53 اور 54 میں 53 اور 54 میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے سنیے اے نبی کہہ دیجئے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو جانا. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سچی توبہ کریں گے تو انسان اللہ سے مایوس کبھی نہ ہو. اللہ انشاءاللہ عزیز سچی توبہ کرنے والے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. توبہ کے بعد کیا کہا؟ جو ہے بخشش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کرو. توبہ کے بعد زندگی کو چینج کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے احکامات کی فرمانبرداری کرو تو فائدہ یہ ہوگا رک جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری پھر مدد نہ کی جائے. تو یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ اے اللہ کی بندو اللہ کی جو ہے رحمت سے مایوس کبھی مایوس. اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے. کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ اسے کیوں معاف کر دیا میرے کیوں، بنا کسی. ٹھیک ہے تو ہم اپنے گناہ کی معافی مانگی. آئیے اب چند باتیں صرف استغفار کے تعلق سے اس کی کلمات کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا. استغفار کے اندر کون کون سے استغفار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے؟ تو سب سے چھوٹا استغفار تو استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ آپ اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب اگر آپ امام ہوتے تو پلٹتے اور پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفر. تو اتنا پڑھنا بھی انشاءاللہ العزیز کافی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار پڑھا اور اس کو سید الاستغفار کہا. استغفار کا سردار، لیڈر، معافی مانگنے کے لیے. کلمات اس کے لمبے ہیں، میں یہاں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں. سید الاستغفار کا ترجمہ ہی ہے اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں حسب استطاعت تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و معاہدے پر قائم ہوں. میں اپنے کیے ہوئے افعال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. مجھے معاف کر دے، تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. آگے وہ فرماتے صحابی جس نے پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھ لیا اور رات ہونے سے پہلے موت آ گئی تو یہ اہل جنت میں سے ہوں گا. اور جس نے شام کو پورا یقین کے ساتھ پڑھ لیا اور دن چڑھنے سے پہلے موت آ گئی تو اہل جنت میں سے ہوں گا. لیکن صرف یہ استغفار پھر کہہ رہا ہوں کلمات نہیں ہے صرف کہ پڑھ دیے بس وربل سٹیٹمنٹ جیسا ہم دے رہے ہیں بس پڑھتے جا رہے استغفار پتہ نہیں کب سے زندگی نہیں بدل رہی. یہ تو دل میں جمنے والے الفاظ ہے، اگر یہ دل میں جم گئے زندگی چینج ہو گئی. اس کا مطلب استغفار توبہ صحیح، ورنہ یہ لفظی چلتے رہتا اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق چلتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ سید الاستغفار ابو داؤد کی روایت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جس نے استغفار کی یہ کلمات پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا کیوں نہ ہو.
آپ کو معلوم میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، وہ کیوں نہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کون سا استغفار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو پڑھ لے میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم وہ دائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، جو یہ پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے اور حدیث میں الفاظ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ دعا استغفار کرتے تھے، مطلب رکوع اور سجدے میں یہ پڑھتے تھے، یہ استغفار کو رکوع اور سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بخاری کی روایت ہے۔ کون سا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ رکوع اور سجدے میں کرتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھتے تب بھی یہ دعا کرتے، رب اغفر لی رب اغفر لی، رب اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر، پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی لمبی دعائیں تھا، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافینی، یہ دعا بھی آپ کرتے، دونوں ثابت تو اللہم اغفر لی یہ دعا بھی کرتے تھے نماز میں دو سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیرنے سے قبل یہ استغفار نماز میں پڑھتے تھے۔ سلام پھیرنے سے قبل مطلب التحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ استغفار نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ میرے پہلے پچھلے پوشیدہ ظاہر تمام گناہ بخش دے، میری زیادتیاں مجھے معاف کر دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ استغفار یاد رکھیے نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو یہ سلام سے پہلے قاعدے میں رکوع اور سجود میں کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا، دونوں سجدوں کے بیچ میں کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا، سعید استغفار کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا۔ اسی طرح وہ استغفار کی جنگ سے کوئی انسان بھاگ بھی جائے کر لے انشاءاللہ عزیز اللہ معاف کر دیں گا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو توبہ اور استغفار بڑی اہم چیز یاد رکھی۔ توبہ اور استغفار صرف کلمات نہیں ہے جن کو ادا کر کے ہم خوش ہو جائے، یہ کلمات کے ساتھ دل کی دنیا کی تبدیلی کا نام ہے، ہمارا انٹرنل لائف چینج ہو جائے، دل سے ہم اپنے آپ کو بدل لیں انشاءاللہ عزیز۔ توبہ اور استغفار ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا، یہ واحد ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، اپنے گناہوں کی معافی کا، یہ وہ ذریعہ ہے جس سے افراد اور قومیں دنیا کی ہلاکت، مصیبت، پریشانی اور غم سے بچ سکتی ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، بارش میں اضافہ، جنتوں مطلب باغات کے اندر اضافہ، اور دنیا کی کئی فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اس کے کرنے کا، نیک لوگوں کی صفت اور عادت تھی کہ وہ استغفار و کثرت سے کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں اس کو کثرت سے کرنے کا حکم آیا، پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ ہمیں بھی چاہیے توبہ اور استغفار کو اپنا شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان، اپنی عادت بنا لے، اور کثرت سے توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے رہیں، اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے اور آپ سے دن اور رات، صبح اور شام اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے تو گناہوں کے معافی کا واحد ذریعہ جو انسان شرک نہ کرتا ہو، اس لیے کہ شرک کرنے والے کے لیے کوئی توبہ اور استغفار کام آنے والے نہیں ہے، اور اگر شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کر لیتا اور استغفار کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ شرک کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن جس کی موت شرک پر آ گئی تو کتنا ہی توبہ استغفار دنیا میں کیا فائدہ نہیں ہوگا، جو مر گیا اس پر۔ ہاں، جس نے شرک سے بھی توبہ اور استغفار کر لیا، اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، اور اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور کثرت سے اپنے رب سے معافی مانگتا تھا، تو ضرور ایسا انسان اپنے رب کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرنے والا پائیں گا جس کے نیچے نہریں بہتی۔ یاد رکھیں تو یہ بڑی اہم چیز تھی کہ ہم توبہ اور استغفار، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کے فضائل کو جانیں، اور اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی ریالٹی کیا ہے۔ نہیں تو پتہ چلا وہی زندگی ہے، استغفر اللہ بولے اور گناہ کی طرف دیکھنا شروع، کیوں تو بولے استغفار پڑھ رہا ہوں نا، نہیں،
بلکہ زندگی چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، اور جو گناہ ہوتے ہیں اس سے معافی کا یہ استغفار ذریعہ ہے۔ یہ دعوت گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہو جاتے ہیں، خطا انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہو جاتے ہیں، ابن آدم بھول جاتا ہے، ہو جاتا ہے، وہ معافی کا ذریعہ ہے استغفار۔ لہٰذا جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں کثرت سے ہم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی 70-100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، ہم بھی اس کو معمول بنا لیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 100 مرتبہ والی اس روایت کو لے لے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کرے تو 100 مرتبہ دن میں ہو، چونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کرتے تھے، ایک ساتھ نہیں ہو رہا لیکن 100 مرتبہ بھی تو کرتے دن بھر میں، تو ہر نماز کا 20 مرتبہ تو کرے، 3 مرتبہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، پھر دعائیں پڑھتے تھے نا۔ تو لہٰذا اس کو ہم اپنا عادت اور معمول بنا لیں تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی کروا لیں، اور جب ہم اپنے رب سے ملے تو ہمارا رب ہمیں معاف کر کے ہمیں جو جس چیز کا اس نے ہم سے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ان جنتوں کے اندر ہمارا جو داخلہ کرے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کی گئی توبہ کو جو قبول کر اور ہمیں جو ہے گناہوں سے ہماری جو حفاظت کر، جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی، اس نے ایک سوال کیا، کوئی انسان زندگی میں بہت گناہ کرتا ہے جیسے سود کھانا، غلط طرح سے پیسہ کمانا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اگر وہ انتقال کر گئے ہیں، دیکھ رہا مغفرت کی دعا، اگر کوئی ایسا شخص جو زندگی میں گناہ کرتا تھا اگر انتقال کر گیا ہے تو ہمارا مغفرت کی دعا اس کو تبھی فائدہ پہنچا پائیں گی جب وہ توحید پر تھا اور اپنے گناہوں پر نادم ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان توحید پر نہ مرا تو ہمارا کتنا بھی استغفار اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ مومن کے لیے استغفار کر سکتا ہے، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، جیسے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے انسان بول سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ شخص توحید پر مرا ہو، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک معاملہ سود کھانے کا ہے، پیسے لیا تھا، تو حقوق العباد شامل ہے، اور حقوق العباد کے لیے ضروری ہے اس توبہ کے لیے سب سے پہلے دل میں نادم ہو انسان، دوسرا وہ اس عمل سے توبہ کرے، استغفار کرے اس عمل کے لیے، تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ کرے، اور چونکہ بندوں کا حق تھا اسے لوٹا دے۔ تو اگر وہ جا چکا ہے، مر چکا ہے، تو اب اس کے وارثوں کا کام ہے کہ وہ چیز لوٹا دے لوگوں، جیسا کہ جن کا پیسہ کھا لیا تھا غلط طریقے سے ان کو لوٹا دے، سود کھایا تھا تو اب وہ سود کو چھوڑ دے، اور جو اس نے کمایا تھا اور کھایا تھا اس کو صدقہ کر دے۔ صدقہ مطلب نہیں بولیں گے، کسی کو دے دے، اس لیے کہ اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، سود کے پیسوں کا اجر نہیں، ٹھیک؟ تو وہ اس کو جہاں جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچا دے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور اگر وہ توحید پر مرا تھا، وہ انسان جو یہ کرتا تھا، تو امید ہے آپ لوگوں کے اس چینج کرنے سے، تبدیلی لانے سے، اس کے بدلے میں اس کا خرچ چکانے سے، جن کا پیسہ غلط طریقے سے کھایا تھا، سود لیا تھا تو اس سود کے کاروبار کو بند کر کے اور وہ پیسہ جو ہے سود کا جہاں دینا چاہیے وہاں لگا دینے سے انشاءاللہ عزیز اس کی مغفرت کے چانسز ہے، لیکن کب؟ جب وہ توحید پر مرا تھا۔ اگر اس کا انتقال شرک پر ہوا تھا تو پھر یاد رکھیے اس میں کوئی گنجائش اور چانسز نہیں ہے ایسے آدمی کی کہ موت کے بعد اس کی مغفرت ہو پائے۔ اگر توحید پرست تھا، گناہ ہوئے تھے، تو ہم اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، اور آپ کو استغفار میں چونکہ بندوں کا حق تھا یہ حق لوٹانے کی پوری کوشش کرنا ہوں گی انشاءاللہ عزیز۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے اور ان کی مغفرت کرے۔ السلام علیکم۔ پہلے میرا سوال تھا کہ جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں درس میں اس میں آتے ہیں تو ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، تو اس میں پھر ایمان بڑھ جاتا ہے تو برابر نماز کی پابندیوں کرتے ہیں، مگر 15-20 دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ بار درس میں جانا چھوڑ دیے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، تو کیا ہوتا ہے 1-2 دن نماز قضا ہو جاتی، پھر اچانک سے جاگ جاتا پھر اپن چھٹری کر کے پھر وہ نماز پھر سے واپس پڑھنا شروع کر دیا پابندی کے ساتھ۔ ایسا 15-20 دن میں، مہینے میں تو ایک آدھ دن قضا ہو جاتی 2 دن میں، تو کیا یہ اس کی توبہ قبول ہوں گی استغفار یعنی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک انسان ہے جو کہیں جاتا ہے دینی درسگاہ پہ درس سنتا ہے تو اس کا جو جذبہ بڑھ جاتا ہے، 10-15 دن نماز برار پڑھتا ہے، پھر وہی کمزوری آ جاتی ہے، نماز قضا ہوتی ہے، پھر اس کو جذبہ آتا ہے، پھر وہ سنتا ہے، پھر اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، تو کیا ایسے آدمی کی توبہ قبول ہوں گی استغفار؟ تو دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک آدمی مطلب اصل چیز تو یہ ہے
کہ صحبت کا اثر انسان پر ہوتا ہے. تو جب کوئی انسان دینی درسگاہوں میں اجتماعات میں جاتا ہے اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا رمضان کے مہینے میں دیکھیے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے. تو بھائی کا سوال تھا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ نمازی بن جاتا ہے, لیکن پھر نمازیں قضا ہونا چالو ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے, اور اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے, لیکن پھر کچھ دن بعد یہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے فرائض کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے لیے جب آپ نے ایک بار توبہ کی تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وہ دوبارہ رپیٹ. لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی سے ایسا ہو رہا ہے پھر چھوٹ رہی ہے پھر توبہ کر رہا ہے تو بھی اللہ توبہ قبول کرنے والا. دیکھیے توبہ کا دروازہ تو موت تک یا قیامت کی کوئی بڑی علامت, یا تو قیامت صغرا مطلب اس کی موت آ جائے یا تو قیامت کبرا کی کوئی علامت آ جائے, تب تک کے لیے موقع ہے. تو لہٰذا اگر اس نے آج توبہ کی کہ اللہ اب میں نمازی بن جاؤں گا پکا, لیکن پھر 15 دن بعد ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی, لیکن اگلی توبہ کے دروازہ پھر کھلا ہے, پھر توبہ کرے اپنے رب سے. اگر اس کے بعد پھر وہ زندگی اس کی تبدیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب پھر پچھلی توبہ سچی نہیں تھی. اور کبھی کبھار نمازیں قضا ہونا الگ بات ہے, لیکن اگر وہ چھوڑ دے رہا ہے جان بوجھ کے, 15 دن ہو گیا بالکل ایک دم کمزوری, نمازیں پڑھ رہا ہے کبھی چھوڑ دے رہا ہے, تو یہ تو سیدھا ایمانی کمزوری ہے. توبہ اور استغفار تو بعد میں آئے گا, اس کی ایمانی کمزوری, اس لیے کہ فرائض تو فرائض ہے, اس کو تو ادا کرنا ہی ہے مجھے اور اب کسی بھی حال میں. تو لہٰذا ایسا شخص اپنے ایمان کو بلند رکھے, اجتماعات وغیرہ میں جاتے رہیں, اور 15 دن جب وہ عادت بن جاتا تو میں سمجھتا ہوں کنٹینیوسلی بن جانا چاہیے. اگر کمزوری آ رہی ہے تو استغفار کی کثرت کرے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے, اور جیسے بھی ہو نماز کو جائے, اب قضا بھی ہو رہی تو کرے, چھوڑے نہ, ٹھیک ہے, اور توبہ کرتے رہے. انشاءاللہ عزیز مرنے تک توبہ کے دروازے چونکہ کھلے ہیں. لیکن اگر وہی گناہ پھر ریپیٹ کر رہا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی, اس کا مطلب اسے چاہیے کہ توبۃ النصوح وہ سچی توبہ کرنے کی کوشش کرے, خالص دل سے کرے, اور دوبارہ کبھی کی فرض عمل کو نہ چھوڑے. تو انشاءاللہ عزیز یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن پھر چھوٹتا ہے پھر توبہ کرے, پچھلی توبہ لیکن سچی نہیں تھی, لیکن اگلا دروازہ کھلا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں زندگی بار بار لگاتار ایسے موقع نہیں دیتی, تو لہٰذا فرائض کے معاملے میں کم از کم توبہ کرنے کے بعد ہم اڑ جائے, یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر انشاءاللہ. کچھ لوگ فجر کی مسلسل نماز چھوڑتے تو ان کا کیا, خاص واسطے شادی کے بعد فجر کی نماز پڑھنا ہوتی نہیں نوجوانوں سے, کیا پھر مطلب وہ روز قضا کرتے اس کو, تو ان کا کیا؟ دیکھیے اگر کوئی انسان کسی بھی ایک نماز کو لے لیجیے, کوئی فجر ہے, کوئی عصر ہے, کسی کے لیے عشاء ہے, ٹھیک ہے, کسی کے لیے ظہر ہے, کوئی ایک نماز, جیسا کوئی کالج میں ہے تو ظہر چھوڑ دے رہا ہے باقی سب پڑھ رہا ہے, ٹھیک. کوئی آدمی عشاء نہیں پڑھتا جو کہ بزنس میں ہے تو ہمیشہ قضا کرتا ہے, ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک. کوئی بھی ایک نماز کا ایسا عورت, یہ بھی ایمانی کی ہی علامت ہے. اسے چاہیے اپنے رب سے توبہ کرے اور وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ کمزوری اس کی جلد سے جلد دور ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر اس سے غلطی ہوتی, پھر وہ توبہ کرے, پھر غلطی ہوتی, لیکن اس کا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی. سچی توبہ کا بھی انتظار ہے. جب اس سے عمل شروع ہو جائے, اور پھر فطری طور سے جو نماز چھوٹ جاتی ہے, کبھی ریگولر ہونے کے بعد بھی تو کچھ نماز انسان کی چھوٹتی ہے نا, سفر میں چھوٹ گئی, سفر میں کھڑے رہنے کو بھی جگہ نہیں تھی تو نماز کہاں سے پڑھے گا, نہ جھک سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا, ایسے ٹائم پہ چھوٹ گئی. ٹرین کے اوپر بیٹھ کے جا رہا, بس کے اوپر, اب کہاں سے نماز پڑھیں گا, ایسے ٹائم پہ چھوٹ گئی. تو یہ تو سمجھ لینا فطری ہے. ایسے حالات میں ہو گئی کہ غفلت تھی طاری, تو یہ تو ایک مجبوری والی شکل تب بھی ہوں گی, وہ تو اس کے لیے تو معافی ہے, اس کے لیے تو مغفرت ہے. لیکن مسلسل کو یہ کر رہا ہے جو آپ جو کہہ رہے ہیں مسلسل, کہ تو ایک آدمی 5 وقت کا پابند نمازی بھی ہو تو اس کی نمازیں چھوٹ بہت ساری قضا ہو جاتی, غفلت سے, نیند سے, سفر سے, مجبوری سے, بیماری سے, بے ہوشی سے, اس کی بھی ہوتی ہے. یہ تو کامن چیزیں ہیں, اس میں کوئی ایسا اب نارمل نہیں. لیکن وہ آدمی جو آپ بول رہے ہیں 15 دن پڑھتا ہے, نشہ چڑھتا ہے 15 دن کا, سمجھے ایک زور, پھر 15 دن بعد بالکل نماز غائب, پھر قضا ہوگا, پھر کسی نے بولا ایسا, وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کر کے اپنے لائف کو چینج کرے, اور جب ایک بار نماز شروع کرے تو اس کا دوبارہ معاملہ نہ ہو. پھر یہ فطری طور سے جو ہوتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس معاملے ہم کو معاف کریں گا اور ہماری توبہ کو. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا 2 نمازوں کو ایک وقت میں اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, جیسے ظہر کی اذان کے بعد نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ہی جانا ہو تو عصر کی بھی نماز پڑھ لینا جائز ہے کیا؟ دیکھیے 2 نمازوں کو بنا شرعی عذر کے ملانا یہ گناہ کبیرہ ہے. 2 نمازوں کو بلا کسی ضرورت کے آپ کمبائن نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نماز مومنوں کے لیے ان کے مقررہ وقت پر پڑھنا واجب اور فرض ہے. مقررہ وقت فکس ٹائمز ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, اذان نہ بھی ہو تو ظہر کا وقت چالو ہونا اس کے لیے کنڈیشن اور شرط ہے. شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے ہوئے بغیر وہ عمل درست نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ظہر کی نماز کے لیے ظہر کا وقت ہونا شرط ہے, اذان ہونا شرط نہیں عورتوں کے لیے, چونکہ سوال عورتوں کا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جب وہ سفر وغیرہ کر رہے ہوں اور ان کو نماز نہیں مل سکتی جماعت سے, اور ٹائم یہ ہے کہ اسی وقت پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو
آپ کو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے. آج کل اینڈرائڈ اور جو ہے ونڈوز اور آئی او ایس کا زمانہ ہے, بہت آسانی سے اپلیکیشن ملتے ہیں, آپ کو وہ ایپ بتا دیں گا آپ کے علاقے میں ہر نماز کا اول اور آخری وقت کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں, جیسا کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں 12:22 یا 25 ظہر کا اول وقت ہے یہ, اور اذانیں ہوتی 1:15 بجے اور 1:30 بجے. تو کوئی خاتون اگر دیکھ لیتی ہے ٹائم کی 12:25 میں ظہر کا وقت شروع ہو گیا, تو وہ بالکل 12:26 پر نماز پڑھ سکتی ہے ظہر کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد رہا معاملہ عصر کا, تو عصر کی نماز اگر کہیں جانا ہو تو نہیں پڑھی جا سکتی, سوائے آپ سفر پر نکلے ہو. مثال کے طور پر میں اپنے گھر سے سفر پر نکلا ہوں, ٹھیک ہے, سفر پر نکلا ہوں, ایئرپورٹ پہنچتا ہوں, سفر میرا شروع ہو گیا, 10 کلومیٹر میں چلا گیا ہوں, وہاں اب مجھے ظہر کا وقت ہے جس میں اگر عصر نہیں ملا ہے تو پھر سفر کے اندر مجھے عصر نہیں ملنے والی. تو ایسی جگہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھوں گا, اس کے بعد عصر کی بھی 4 رکعت پڑھوں گا, کیونکہ اپنے شہر میں ہی ہوں لیکن سفر نیت نکل چکا ہوں سفر کی نیت سے. آج کل شہر تو کبھی کبھار کہیں تک بھی ختم نہیں ہوتے, اتنے بڑے بڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن نیت چونکہ سفر کی ہے تب میں ملا رہا ہوں, لیکن دونوں کو مجھے 4 رکعت پڑھنا ہوں گی, یاد رکھیں, دو نہیں, خسر نہیں کروں گا, کیونکہ ابھی سفر شروع ہو چکا ہے, لیکن کوئی تکلیف نہیں مجھے سفر کی, بس نکلا ہوں. یا پھر بارش, طوفان, آندھی, ٹھیک ہے, ویدر کے ایکسٹریم کنڈیشن, جنگ وغیرہ کی حالات میں 2 نمازوں کو ملانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, لیکن عام حالت میں یا سفر مسافر 2 نمازوں کو ملا بھی سکتا ہے اور 2 نمازوں خسر آدھی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو سوال کیا, اذان اگر نہ بھی ہو, ٹائم ہو جائے تو آپ ظہر پڑھ لیں, لیکن عصر کا اگر ٹائم نہیں ہوا ہے تو آپ عصر پڑھ کے سفر اگر آپ خالی جانا ہے کسی کام سے تو نہیں ہو سکتا, آپ کو وضو کے ساتھ رہنا ہوگا. جہاں جائیں گے یا تو وہاں وضو کر کے عصر کا وقت ہوتے آپ کو عصر وہاں پڑھنے ہوگی. تو بلا شرعی ضرورت کے 2 نمازوں کو ملانا درست نہیں ہے, یاد رکھیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قرض لیا اور اس کو لوٹانے کی اس کی نیت تھی, اس نے اس پیسہ بھی خرچہ کر دیا, لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا پھر ایسے میں اس کی توبہ کیسا؟ بھائی نے سوال کیا کہ کوئی انسان تھا جس نے قرض لیا, لوٹانے کی نیت بھی تھی, لیکن اس کا انتقال ہو گیا, تو ایسے میں کیا؟ تو دیکھیے, قرض کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان قرض لے تو اسے لکھ لیا کرے, اور اگر اس کی بیماری وغیرہ یا سفر کر رہا ہو تو اپنے وارثوں کو یا اپنے ذمہ داروں کو یا رشتہ داروں کو بتا دے کہ یہ مجھ پر قرض ہے, اگر اس سفر سے نہ لوٹ پاؤں, اس بیماری سے نہ اٹھ پاؤں, تو یہ قرض آپ کو میری طرف سے ادا کر دینا ہے, میری فلاں چیز آپ بیچ سکتے ہیں, اور بیچنے کے بعد یہ شخص کو وہ قرض دے دے تو وصیت کر جائے. تو جس انسان کی موت آ جائے, جس کی قرض جو مقروض ہو دینے کی نیت ہو, تو انشاءاللہ عزیز وہ وصیت کر جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو آپ خاص طور سے پوچھتے اس پر کوئی قرض باقی ہے کیا؟ اگر کہا جاتا ہاں, تو آپ لوگوں سے کہتے تم نماز پڑھ لو, میں نماز میں شامل نہیں ہوں گا. جب کوئی آ کر کہتا کہ اس کا قرض ادا کیا گیا, تب آپ کہتے تب میں اس کی اب نماز جنازہ پڑھوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اور شخص کی نہیں پڑھی, اس پہ قرض تھا چونکہ بندوں کا معاملہ, تو لہٰذا ایسا شخص جس کی نیت بھی ہو دینے کی, وہ وصیت کر جائے, لکھ کر رکھے, تاکہ اگر وہ مر جائے تو اس کے وارث اس کا قرض ادا کر دے. وارث نہ ادا کرے تو کوئی بھی مسلمان ادا کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا انتقال ہوا, پوچھا کیا اس پر قرض تھا؟ تو کہا ہاں. تو کہا میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی ذمہ داری نہ لے لے. تو جو صحابی بولنے آئے تھے کہ انتقال ہوا, آپ نماز کو چلی, انہوں نے کہا میں ان کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, تو پتہ چلا مسلمان کا قرض کوئی بھی مسلمان دوسرا چکا سکتا ہے, لوٹا سکتا ہے. تو لہٰذا اس کا قرض لوٹانا ہوگا, اس کے وارثوں کو اس کا مال بیچ کے یا پھر کسی مسلمان کو آگے بڑھنا پڑے گا, تاکہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ مغفرت اور نجات کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے قرض چکا دے. اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ کسی بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ اس کا قرض چکایا جا سکے, اور اس کا قرض کوئی دوسرا بھائی چکا دے. یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اس شخص کو فائدہ ہوگا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر. اس میں یہ بھی شکل ہو سکتی کہ وارث کسی سے ادھار لے اور جس کا قرض تھا دے دے, پھر وارث اس کو چکا دے, چونکہ میت کا قرض ادا ہو گیا, اب وارثوں پہ نیا قرض چڑھ گیا, اور وارث چونکہ زندہ ہے وہ چکانے کی طاقت رکھتے, وہ چکائے, لیکن اپنی میت کو قرض چکا کر ہم فری کریں بہت ضروری ہے. بہت سی مرتبہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا, وہ ان سے لینا تھا, ابا کو دیے تھے نا, ابا سے ہم کو نہیں معلوم. بھائی سے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک تھوڑے سے قرض کی, کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ تھوڑا سا قرض جو ہے ان کے لیے وبال جان نہ بنے؟ مطلب یہ قرض جو ہوگا وبال جان بن جائیں گا, مغفرت نہیں ہو سکے, اس کا حساب و کتاب معلق بیچ میں لٹک جائیں گے. کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان شہید ہو جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو, پھر شہید ہو جائے, پھر دوبارہ زندہ ہو, پھر شہید ہو جائے, تو بھی اس کی مغفرت نہیں اگر اس پہ قرض تھا تو. سمجھ رہے ہیں, قرض دار کی مغفرت. لہٰذا ہم چاہتے ہیں ہمارے بھائی کی مغفرت ہو تو چکائے, اس کے وارث اس کی وراثت میں سے لوٹائے,
یا کسی سے ادھار لے یا وارث اپنے اوپر ادھار لے کہ میں دوں گا اس کے بدلے آپ مجھے دے دو، کسی سے لے اس کا چکا دے اور وہ خود ادھار کسی اور کا لے لے اور پھر وہ چکائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ایسا کوئی ہوا ہی نہیں اور میت کی دینے کی نیت تھی تو اب یہ معاملہ میت کا اور اللہ کے پاس ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کریں گے اللہ بہتر۔ میت کی نیت تو تھی لیکن نہ وارث لوٹا رہے ہیں نہ وہ بیچارہ دے پایا، لکھا تھا سب کچھ کیا تھا، یہ معاملہ اللہ کے اور بندے کے معاملے کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ جو بہتر فیصلہ کرنا ہے اس کے ساتھ کر سکتے۔ جی السلام علیکم۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کو جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے تو امام جو ہے تو خاموشی سے نماز پڑھاتے، تو پیچھے جو مقتدی پڑھتے نماز، تو بہت سے جنوں کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں رہتا ہے، تو ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ تو خاموشی میں پڑھاتے ہیں، تو پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں جنازے کی نماز جن کو پڑھنا نہیں آتی کیا ان کی قبول ہوں گی؟ اگر وہ امام کے پیچھے ہیں تو انشاءاللہ امام جب کرے گا کوئی عمل تو پیچھے والوں کی نماز قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنازے کی نماز جو بہت آسان ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کو بہت ٹینشن ہو، بہت مشکل سیکھیں۔ 4 تکبیرات اس کے اندر ہوتی ہے، پہلی تکبیر ہوتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا وغیرہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، پہلی تکبیر ہوئی آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور ایک ضمی سورہ ملانا ہے، دوسری تکبیر ہوگی اس کے بعد آپ کو درود پڑھنا ہے، درود ابراہیم پور، تیسری تکبیر ہوگی آپ کو میت کے لیے دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر کچھ نہیں آتا ہو، کچھ بھی نہیں آتا ہو، بالکل ہی کورے ہو، تو اگر کوئی مرد ہو اللہم اغفر لہ وارحم 3 بار پڑھ لیجئے کافی، اور اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا وارحمھا 3 بار پڑھ دیجئے انشاءاللہ، یہ بھی کافی۔ لیکن آپ کو پڑھنا تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ آپ یہ دعا بھی بہرحال پوری بہت چھوٹی ہے بھی، یہ پڑھ لے، یہ دعا ہو گئی، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا تو ایک سلام سے ختم کیجیے یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، 2 سلام سے ہو گیا، اتنا ہی آسان۔ 4 تکبیرات ہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد اتنا ہی ہے یہ۔ اگر کسی کو نہیں بھی آتا ہے امام کے اگر پیچھے انشاءاللہ تو اس کے بعد۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نہیں تو کسی کی اصلاح کس طرح کرے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے وسیلے کے تعلق سے میرا ایک پورا لیکچر ہے، وسیلے کا بیان، شفاعت اور وسیلہ اور شفاعت کا بیان، آپ تفصیلات دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں، لیکن عام الفاظ میں کہوں گا وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن اس سے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ لیکن عمومی اعتبار سے دعائیں بغیر وسیلے کی مانگی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اکثر دعائیں جو ہم دیکھتے ہیں قرآن حدیث میں آتی ہے بغیر وسیلے کی مانگی۔ پتہ چلا وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن انڈیا میں ہمارے پاس مسئلہ یہ وسیلے سے ہی دعا مانگی جا، وہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر دعا ہی نہیں، تو وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن وسیلے سے ہی ہم سمجھتے ہیں، اس کو کلیئر کر رہا ہوں، دعا بغیر وسیلے کے بھی 100% زندگی بھر بھی مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وسیلے سے بھی مانگی جا سکتی ہے، بٹ اٹ از کنڈیشنل، اس کے لیے بہت سارے شرائط ہے۔ کیسے؟ ایک دعا تو وہ ہے جو آپ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے کریں، بالکل جائز ہے، جیسا کہ وہ 3 لوگ جو غار میں دب گئے تھے، پتھر آ کے لگ گیا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، تو نیک اعمال کے وجہ سے دعا مانگی جا سکتی۔ نیک کام کرتے وقت اس کام کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی جا سکتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے، اور کعبے کی تعمیر کرتے کرتے کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر اس عمل کو، انکا، اور دعائیں کرتے۔ تو نیک کام کو وسیلہ بنایا سکتا ہے، نیک کام کرتے ہوئے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کی جا سکتی۔ اسی طرح نیک لوگوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی پھر کنڈیشن ہے، پہلا وہ شخص حیات ہو، زندہ ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اس کو آپ کا پورا مسئلہ معلوم ہو، وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کریں، یہ کنڈیشن، زندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، پورا مسئلہ معلوم ہو، آپ بھی دعا کریں وہ بھی دعا، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن ہمارے پاس انڈیا مسئلہ یہ لوگ سمجھتے وسیلے سے ہی دعا مانگنا چاہیے، وسیلے کے بغیر ہوتی نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجئے اکثر دعائیں جو قرآن و سنت میں آتی ہے اس میں کوئی وسیلہ آپ کو نہیں ملے گا سوائے چند کے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وسیلے سے بھی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن وسیلے سے ہی مانگنا جیسا ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے یہ بالکل غلط تصور ہے، بلکہ بغیر وسیلے کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، صبح شام دن رات اٹھے بیٹھے، گناہگار نیک سارے انسان، یہ بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم تو گناہگار ہیں، ہماری دعا تھوڑی اللہ سنیں گا اس لیے ہم وسیلہ مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے گناہگار اللہ کی سب سے بدترین مخلوق شیطان ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیے، اس نے بھی اللہ سے سیدھی دعا مانگی، اللہ نے سنی، یہ نہیں کہا کہ تو شیطان ہے، مردود ہے، چل بھاگ یہاں سے، تیری دعا تھوڑی سنوں گا۔ دعا مانگی نا، اے اللہ مجھے موقع دیا جائے ان کے دوبارہ اٹھنے تک،
کہا جا تجھے موقع دیا گیا دوبارہ اٹھ. یہاں کہا اللہ نے تو اتنا گناہ کر جا کم از کم آدم کے وسیلے سے آ میرے پاس چل. کچھ بھی نہیں کہا. جب شیطان کی اللہ سن سکتا تو میری آپ کی وسیلے سے بھی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن وسیلے سے ہی مانگنا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے. اور وسیلے میں نے کنڈیشن بتا دی، نیک اعمال کو وسیلہ بنائیے، نیکی کرتے ہوئے وسیلہ بنائیے. اور اگر کسی انسان کا وسیلہ رہتے ہو تو زندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کو بھی مسئلہ معلوم ہے، آپ بھی دعا کریں اور وہ بھی دعا کرے، تو انشاءاللہ ایسے وسیلے لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اگر کوئی بولے نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ مردہ کا وسیلہ لے رہے یا کسی کا یہ غلط ہے ثابت کرو، تو دیکھیے دعا عبادت ہے، عبادت کا طریقہ شریعت سے ثابت ہونا ضروری ہے. تو ان کا کام ہے وہ ثابت کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہاں کسی مردے کی یا کسی کے ایسے وسیلہ لیا جیسا وہ لے. سمجھ رہا؟ کچھ لوگ بولتے نہیں ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہم کا غلط. ان سے پوچھیے دعا عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ ہم کو شریعت بتاتی ہے. اس طریقے میں ایسا طریقہ ہو تو آپ بتائیے، بولنا آپ یہ عمل کیوں. سمجھ رہا؟ آپ بتائیے آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، وہ ثابت کریں ان کا عمل. ہم ان کا رد نہیں کریں گے بلکہ وہ بتائیں گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے جو عمل وہ کر رہے ہیں. نیک لوگوں سے، مردہ لوگوں سے وہ مانگ رہے جو کہ ہے ہی نہیں، یا ایسے نیک سے جو زندہ بھی ہے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں آپ کا مسئلہ کا، یہیں سے چلا رہے اس کے نام سے. سمجھ رہا؟ تو وہ ثابت کرے ایسا وسیلہ کس صحابی نے لیا اور کب لیا یا تابعین نے، تو ہم بھی بہرحال عمل کریں. تو ان کا کام ہے ثابت کرنا، آپ کا کام نہیں اس کا رد کرنا. کسی نے ایک سوال کیا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے بتائیے. تو دیکھیے مسلمان اور مومن کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے، جس کو ایسا ایک عام زبان میں سمجھاؤں گا، اگر پیرامڈ جیسا بنایا جائے، پیرامڈ سمجھتا ہے؟ پیرامڈ اوپر نوک ہوتی ہے نیچے بڑا ہوتا ہے، تو سب سے بنیادی جو درجہ ہوتا ہے ایک ایمان والے کا وہ مسلمون ہوتا ہے، وہ مسلمان مسلمون. اس سے اوپر کا درجہ جو ہوتا ہے وہ مومنون، جو کہ تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں. اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے متقون، جو کہ تعداد میں اور کم ہوتے ہیں، متقی لوگ. اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے محسنون، جو ٹاپ موسٹ ہے، پیک ہے، اور تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں، ہے نا. محسنون جیسا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. احسان مطلب یہ بدلے کو بدلہ نہیں لیتے ہیں، بدلے کو معافی سے بدل دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے محسن. ٹھیک ہے، محسن مطلب کیا ہوا، آپ نے میرے چچا کو قتل کیا لیکن جب مجھے موقع ملا آپ کو قتل کرنے کا میں نے آپ کو معاف. یہ محسن احسان کرنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیرامڈ ہوتا ہے. تو سب سے نچلا جو ہوتا ہے وہ مسلمون درجے کے اعتبار سے سارے ہی لوگ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے وہ مسلمان میں داخل. قرآن کی خصوصیت دیکھیے آپ، قرآن نے مومنون اور مسلمون میں، مسلمان اور مومن کے اندر فرق کیا ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ حجرات کے اندر، یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے. اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لائے ہیں. ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل کہاں ہوا. اور صحابہ کو اللہ نے جب بھی خطاب کیا کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کہا. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے، اس لیے کہ صحابہ ایمان پہلے لائے تھے، عمل بعد میں آئے تھے. سمجھ رہے آپ؟ ایمان والے کہا ان کو بار بار، ایمان والوں. تو مسلمون، مومنون، ایمان والے، مومن. تو صحابہ کو مومن کہا اللہ نے چونکہ ایمان لائے تھے، اور اسلام بعد میں آیا، نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آیا. ٹھیک ہے، تو اسلام پر عمل کرنے والا مسلم ہے. ٹھیک ہے، تو مومنون والا درجے میں صحابہ کو ڈالا گیا. مومنون جب بھی خطاب ہوگا صحابہ سے ایمان والوں سے خطاب ہوگا. مومنون کیوں مومنون کہا گیا؟ اس لیے کہ اسلام کے ارکان وغیرہ سب بعد میں آئے تھے، ایمان یہ لوگ پہلے لائے تھے. تو ایمان والا درجہ یاد رکھیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. جبکہ ہر وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، جو اللہ کو اپنے رب ماننے کا دعویٰ کرے، وہ مسلمان ہے. پھر چاہے نماز پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو، کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہونے سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت صحابہ کی جماعت کا عقیدہ تھا. گناہ کبیرہ کی بنیاد پہ اسلام سے کوئی بھی انسان خارج نہیں ہوتا ہے. خوارج جو اس زمانے میں لوگ تھے ان کا یہ عقیدہ گناہ کبیرہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ نہیں. تو لہٰذا ہر انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، پھر چاہے عمل کرتا ہو نہیں کرتا ہو، جیسے تیسے کرتا ہو، شرک بھی کرتا ہو، بدعت بھی کرتا ہو، سارا چیز ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. ایمان، مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے. اس کی صفت قرآن نے بیان کی، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے یقیناً ایمان والے، کہ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور سارا تو مومنوں کی صفت بہرحال تفصیل میں بہرحال آتی ہے. صحابہ مومنوں کی جیتی جاگتی مثالیں کسی کو دیکھنا ہے تو مسلمان ہر وہ آدمی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. مومن وہ جو اس بات کو سمجھے کہ وہ کیوں آیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرے، وہ مومن ہوتا ہے. مومن ایمان کے درجے سے جب انسان اور اونچا جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے کہ حلال چیزوں کو بھی احتیاط کر کے استعمال کرتا ہے تاکہ حرام میں نہ چل جاؤ، وہ تقوی متقون کا درجہ ہوتا ہے. اور اس سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے محسنون کا ہوتا ہے، جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے ایمان کا. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان، اسلام اور احسان کیا ہے نا. تو احسان کا درجہ کیا ہے
کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن ترا، اور تم تو اسے دیکھ نہیں سکتے ہو، فإنہ یرا، تو یہ جان لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان کرو، محسن انبیاء احسان کرو۔ تو یہ بہرحال عام زبان میں درجات ہے، مسلمون سب سے بنیادی درجہ، مومنون اس سے اونچا، متقین اس سے اونچا، اور محسنون سب سے اونچا درجہ ایمانیت۔ کسی نے ایک سوال کیا، عورتوں کو جو ویجینل ڈسچارج جاتا ہے چاہے وہ نارمل ہو یا پھر کسی انفیکشن کی وجہ سے، تو کیا اس کے لیے اب اس جگہ اس کپڑے کو دھونا کمپلسری ہے یا ریکمینڈڈ ہے؟ یعنی اگر اسے نہیں دھویا جائے تو کیا نماز ہو جائیں گی، اور کیا اس ڈسچارج کے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے خواتین کی طرف سے سوال تھا کہ عورتوں کو ویجینل ڈسچارج، دیکھیے اس مسئلے کو چونکہ یہ طہارت سے متعلق ہے تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں۔ عورتوں کی شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، ٹھیک، ایک وہ ہوتا ہے جس میں سے پیشاب نکلتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو رحم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ویجینل ڈسچارج ہو کر رحم۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کے فتوے یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے وہ سب نجس ہے، جو کچھ بھی پیشاب کی جگہ سے آئے وہ نجس ہے، اور جو کچھ بھی رحم سے آئے، یوٹرس سے نکل کر آئے، وہ نجس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے۔ حیض کے علاوہ وہ نجس میں نہیں آئیں گا، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائیں گا، غسل بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن نجس میں نہیں آئیں گا۔ مطلب وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے نکل جانے سے غسل واجب، ٹھیک ہے، مطلب کبھی ہو سکتا ہے اگر منی نکلا تو غسل بھی ہوگا، لیکن وہ نجس میں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر ایسی کوئی چیز جو ویجینل ڈسچارج جو نارمل ہو یا پھر کسی انفیکشن، نارمل میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو لکوریا ہوتا ہے، وائٹ واٹر ڈسچارج ہوتا ہے، سفید پانی کی بیماری عام زبان میں کہتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، غسل نہیں ٹوٹ، وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس حصے پہ جہاں یہ واٹر، یہ پانی، یہ دھبا لگ جائے اس کو دھونا چاہیے، ایسا دھوئے کہ نچوڑ لیا جائے۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر کھرچنا لازم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی منی کا داغ لگ جاتا اور پانی نہ ہونے کی شکل میں اس کو اپنے ناخن سے کھرچ دیتی، جس کی وجہ سے وہ کپڑا چونکہ سخت ہو جاتا اور وہ کھرچنے سے نشان بن جاتا، وہ نشان واضح نظر آتا، اور آپ اسی حالت میں نماز، مطلب غسل سے تھے آپ لیکن کپڑا دھونے کے لیے پانی نہیں ہوگا، یہ حالت نہیں تھی، جو بھی بہرحال معاملہ ہوا تو اس کو کھرچ دیا گیا۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں اس کو پہلے تو دھویا جائے گا، واش کیا جائے گا، اگر دھونے کی سہولت نہ ہو، آج کل تو ماشاءاللہ بہت آسانی سے پھر بھی دھویا جائے گا، دھونے کی سہولت نہ اور سوکھ چکا ہو تو اسے کھرچا جائے گا، ٹھیک، اور اگر گیلا ہو تو اسے سکھایا جائے گا، ٹھیک، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ ایک انسان کو پیڈ یوز کر لے، کاٹن یوز کر لے، کلاتھ یوز کر لے، پیڈ یوز کر لے، سینیٹری نیپکنز یوز، جو بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ایسا ڈسچارج بھی جو ہے کپڑوں کو خراب نہ کرے۔ پھر جب نماز کا وقت آئے اسے نکال دے، شرمگاہ کو دھو لے اور نماز پڑھے۔ یہی مسئلہ اس عورت کے لیے بھی ہے جس کو استحاضہ ہوتا ہے، حیض نہیں آتا ہے، استحاضہ۔ استحاضہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان عورت کی رحم میں جاتا ہے، یوٹرس میں، بچے دانی میں، اور جا کر اپنے پیر سے رگڑ مارتا ہے، جس سے اس کی ایک رگ ہوتی ہے، نس ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں بازل، اور رگ پھٹنے سے خون اس کا نکلتا ہے جو کہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال ہوا کہ حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کا کیا ہے، تو آپ نے پہلے اس کے مسئلے کا حل یہ بتایا، پہلے تو اس خون کو پہچانو حیض ہے یا حیض کا نہیں ہے، استحاضہ کا ہے۔ حیض کا خون اور استحاضہ کا خون کا رنگ دونوں الگ ہوتا ہے، یہ گاڑھا ہوتا ہے حیض کا اور یہ ہلکا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا پہلے اس کو پہچانو، اگر وہ حیض کے نارمل ڈیز میں نہیں آتا ہے، اس سے ہٹ کر کبھی آ رہا ہے، تو یہ استحاضہ ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ استحاضہ کے خون کا بھی وہی حکم ہے جو لکوریا، وائٹ واٹر ڈسچارج کا یا دوسرے اور پانی کا جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتی ہے، جیسا مرد کی شرمگاہ سے بھی کچھ سوچ لے، خیال آ جائے، نوجوان ہو تو مختلف قسم کے مادے نکلتے ہیں۔ اگر منی نکل جائے تو پھر تو غسل واجب ہوا، باقی مادے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اتنے حصے کو دھونا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے، نماز اس کی بالکل درست۔ تو لہٰذا عورت کو پھر وہ خون کو صاف کرے، مطلب وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، خون کو صاف کرے، صاف کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی کیونکہ اس کا غسل باقی۔ ایسی عورت جس کو کنٹینیوسلی جاتا ہے، مطلب رک ہی نہیں رہا یا کچھ دن کنٹینیو جاتا ہے، خون کے علاوہ یہ وائٹ واٹر ڈسچارج، جنرل واٹر، کچھ بھی پانی نکل رہا ہے، مادہ نکل رہا ہے، لیکن رحم سے نکلتا ہے، تو کیا کرے؟ تو اس مسئلے کا حل یہ، چونکہ بیماری ہے، وہ عورت اپنے شرمگاہ کو دھو لے، جتنے حصے پہ لگا وہ حصہ دھو لے، اس کے بعد وہ ایک نماز اسی وضو سے وہ پڑھ سکتی ہے، مطلب جیسا وہ ظہر پڑھ رہی ہے تو ظہر کی پوری نماز، نفل، موقدہ اور اس کے فرض، پوری وہ ایک وضو سے پڑھ لیں گی، لیکن اگلی نماز کے لیے اس کو پھر سے ایک اور
وضو کرنا پڑے گا، چاہے اس کا وضو پیشاب پیخانے یا ہوا خارج ہونے سے نہ بھی ٹوٹا ہو تو، چونکہ اس کو بیماری سے پانی نکل رہا ہے شرمگاہ سے، ٹھیک ہے. جیسا یہ معاملہ اس انسان کے لیے بھی جس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، کنٹینیوسلی پیٹ کو ہاتھ لگائے کہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، پیٹ کو تو بیماری ہے، مطلب اس کو کوئی کھانے پینے کا ایشو نہیں، پیٹ کی بیماری ہوتی، السر وغیرہ ہو جاتے ہیں جس سے گیسز بنتی رہتی ہے اور کنٹینیوس لیک ہوتی ہے، نکلتی ہے. تو ایسا شخص بھی سیم وضو طریقہ ہے، وہ کیا کرے گا، ایک بار وضو کرے گا، اس وضو سے وہ پوری ایک نماز پڑھ لیں گا. ظہر پڑھا تو ظہر کی موقعہ، اس کی فرض، اس کی نفل سب پڑھ لیں گا، اس کا ختم ہوا. اب اگلی نماز کے اسے پھر سے وضو کرنا پڑے گا، حالانکہ پیشاب پیخانے کو نہیں بھی گیا تو بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری. تو یہ مسئلہ اس عورت کے لیے بھی ہے. اس مسئلے کو آپ کو دیکھنا ہے تو علماء کی فتح میں بولو براز، پیشاب اور پیخانے کا کنٹینیوسلی جانا یا ہوا خارج ہونے کی بیماری، تو یہ بیماری کی شکل ہے. تو ایسی عورت جس کو ویجینل ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ نارمل ہے، کوئی اس کو وہ نہیں، یا پھر کسی انفیکشن سے ہوتا ہے، کیا اس کی جگہ کپڑا کو دھونا کمپلسری؟ ہاں، تو کپڑے کو آپ دھو لیں، یہ زیادہ اچھا ہے طہارت کے لیے، ذہنی اعتبار سے بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کو ریکمینڈ کیا ہے، تو آپ اس کو اچھے سے دھو لیں. نہ دھونے کی شکل میں اگر مجبوری ہے، کوئی راستہ نہیں ہے دھونے کرنے کا، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو ایسی شکل میں اس حصے کو کھرچ سکتا ہے تو، یا پھر سکھا لے اور اپنی نماز کو شرمگاہ کو دھو کر یا صاف کر کے وہ ادا کر لے. اس کے بعد انہوں نے لکھا دھویا جائے تو کیا نماز، نہ دھویا جائے تو کیا نماز ہو جائیں گی؟ تو ہاں، مجبوری کی شکل میں جب تک کہ وہ ڈسچارج جو ہے پیشاب کی جگہ سے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈسچارج آ رہا ہے، رحم سے نکل کر آ رہا ہے، تو پھر اس شکل میں مجبوری کی اس میں اگر وہ سکھا لے، کھرش لے، نکال لے تو انشاءاللہ نماز ہو جائیں گی. کیا ایسے ڈسچارج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہاں، ایسے کسی بھی ڈسچارج سے، چاہے پیشاب کی جگہ سے نکلو یا جس کو کہیں گے رحم سے نکلو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. شرمگاہ کے اگلے اور پچھلے حصے سے کچھ بھی چیز نکل جانے سے یا کچھ بھی چیز داخل ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بیسیکلی. پھر غسل بھی ٹوٹتا ہے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے، لیکن بیسیکلی وضو تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. جیسا پیشاب نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، منی نکل گیا تو غسل بھی ٹوٹ گیا، یا ودی نکلی، مطلب وہ چیز جو منی نہیں ہوتی لیکن انسان سوچ لے تو نکلتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، پیخانہ نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا، حیض کا خون نکل گیا، وضو تو ٹوٹ گیا، غسل بھی ٹوٹ گیا کیونکہ غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. نفاس کا خون نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا. تو شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلنے، اور داخل کا میں نے کیوں کہا، جیسا انسان شادی شدہ ہے تو ہم بستری کرتا ہے، شرمگاہ داخل ہوئی، غسل ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، جانے سے بھی تو کچھ بھی نکلا ٹوٹ گیا وضو. آپ کو کیا کرنا، وضو کرنا ہے. رہا استحاضہ کا خون ہے، وائٹ واٹر ڈسچارج ہے، ویجینل کچھ بھی ڈسچارج ہے جو سوچنے سے، فکر سے، بیماری سے، انفیکشن سے آتا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا، صاف کر لے، کپڑے کو دھو لے، شرمگاہ کو دھو لے، وضو کر لے، نماز کر لے. کنٹینیوس جاتا ہے، رکتا ہی نہیں، بیماری کی شکل ہے، اس میں صاف دھو لے، وضو کر لے، اس ایک وضو سے پوری نمازیں پڑھ لے انشاءاللہ، تو معاملہ بہرحال اس میں حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک جنرل بات تھی، میں نے جنرل جواب دیا. اسپیسیفک کوشچنس ہوتے ہیں تو اسپیسیفک آپ فتاوی علماء کے وغیرہ میں آپ کے سامنے بہرحال رکھتے رہتا ہوں، لیکن چونکہ آپ کا جنرل کوشچن تھا، میں نے جنرل اس کا جواب دینے کی بہرحال کوشش. جی السلام علیکم. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا، اس کے پاس سورہ یاسین وہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو، کیا یہ درست ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورہ یاسین کا جس کے انتقال کا وقت قریب ہے کیا پڑھنا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے، ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ ہے، اپنے موتا کو تلقین کرو، لقنوا موتاکم لا الہ الا، اپنے موتا کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ. ایک روایت کے اندر آتا ہے، حسن درجے کی روایت، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے میت پر سورہ یاسین پڑھو. تو اس کا معنی کچھ لوگ لیتے ہیں کہ وہ جا کے قبرستان میں کھڑے ہوتے خبر کے اوپر، آدھا سورہ یاسین ایسا پڑھتے ہیں ادھر اور آدھا سورہ یاسین ویسا پڑھتے ادھر جا کے. نہیں، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ موت سے قریب انسان کے بعد، چونکہ وہ مرنے والا ہے، نزا مطلب وہ حالت، وہ کیفیت جس کے بعد بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے. نزا کی حالت میں انسان کو بھی موت کہا جاتا ہے چونکہ اب وہ ختم ہونے والا، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھا جا سکتا ہے. اس حدیث کے مطابق اپنے میت کے قریب سورہ یاسین پڑھو. تو اس سے مراد اس کی جب روح نکلنے والی ہے تو یہ بھی تلقین میں ہی شامل ہے نا، تلقین کر رہے ہیں آپ، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں. اس سے آسانی ہوتی ہے، علماء لکھتے ہیں اس سے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے.
اور اسی طرح اس کو سورہ یاسین میں دیکھیے کیسے واقعات ہیں ایمان والوں کے، اور شروعاتی اس کا دیکھیے کیسا پورا واقعہ ہو جو حبیب کا واقعہ ہے، لوگ ایمان نہیں لائے کیا، تو ایک طرح سے آپ اس کو تلقین کر رہے ایمان، اس کی اہمیت، انبیاء، ان کی اطاعت وغیرہ. تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ میت کے قریب سورہ یاسین یا قرآن کی دیگر صورتیں بھی بہرحال پڑھ سکتے ہیں. نیت کیا ہو؟ تلقین کرنا مقصود ہو، تاکہ اسی بہانے آخر وقت میں وہ اللہ کا کلام سنتے سنتے دنیا سے جائے، اور انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائیں گے. حدیث ہے نا، جیسا کہ کوئی آدمی حج میں تھا، گھوڑے سے گر گئے، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو احرام بھی اس کا مت اتارو، اس کو غسل بھی مت دو، دفنا دو، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے روزے قیامت. اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی انتقال کر گیا، آپ نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ روزے کی حالت میں اٹھیں گا. اسی طرح کوئی نماز کی حالت میں گیا، نمازی اٹھیں گا. اسی طرح قرآن سنتے ہوئے گیا، ایک اچھی بات ہے نا، یا خود پڑھتے ہوئے گیا. تلقین تو یہ ہے کہ وہ خود بھی پڑھے، خود بھی دہرائے. لیکن کبھی ہوتا ہے ایسا کہ آدمی سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا بیمار، آپ ضرور پڑھیے انشاءاللہ عزیز، اس کو میت کو جو ہے فائدہ ہوگا. تو سورہ یاسین کے تعلق سے وہ جو بات آتی ہے آپ وہ بہرحال میت کے ساتھ کر سکتے. کسی نے سوال کیا ظہر کی نماز کی کل رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی نماز کی قضا کتنی پڑھنا چاہیے، اور ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو دیکھیے ظہر کی نماز کی کل رکعتیں 10 ہیں، ٹھیک ہے. ظہر کی قضا جب آپ پڑھیں گے، قضا مطلب نماز کا وقت جانے کے بعد، تو قضا صرف فرض نمازوں کی ہوتی ہے، نفل اور سنت کی نہیں ہوتی، تو صرف 4 پڑھیں گے. اور ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ظہر کا وقت عصر تک رہتا ہے. یا اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ چیز کو لیں اور دھوپ میں اس کو رکھیں، اگر اس کا قد، اس کی ہائٹ اصل ہائٹ سے اوپر ایکسیڈ کر جاتی ہے تو ظہر کے عصر کے وقت کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جب کسی چیز کی سایہ بیچ میں ہوتا ہے، مطلب جس کو زوال بولتے ہیں، جب دکھتا ہی نہیں ہے تو تب نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسی سایہ ڈھلنا شروع ہو جائے، یہ طرف سمجھ، سورج یہ طرف آئیں گا، سائے ڈھلتا جائیں گے، یہ طرف آئے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ظہر کا کب تک چلتا ہے؟ جب سائے کی اصل اتنی ہو کر اس سے بڑھ جائے. مطلب سمجھ لیجیے آپ ایک پین رکھ رہے ہیں 6 انچ کا ہے، سایہ 6 انچ سے زیادہ ہو گیا، آپ جب لٹا کے دیکھ رہے ہیں مارک کر دیجیے، ہاں تو اب یہ اثر کا وقت ابتدائی چالو ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ آپ ماپ سکتے ہیں، اگر آپ کہیں جنگل وغیرہ میں بھی ہو تو آپ سورج سے، اس سے آپ ماپ لے سکتے کہ ظہر کا وقت کب تک رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے عام اس میں اثر تک رہے گا. آپ کیلنڈر وغیرہ لے لیں، اس میں اثر کا ابتدائی وقت دیکھیں تو ظہر کا وہ انتہائی وقت ہو، تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی رکعتیں 10 ہیں، 4 موقعہ ہیں فرض سے پہلے، 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد 2 موقعہ ہیں فرض کے بعد. تو یہ 4 اور 4 8 اور 2 10 ہوئے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے 2 نفل کا اضافہ ہوتے رہتا ہے. 2 نفل کا، ظہر کی 12 رکعت نماز ہے، مغرب کی 7 رکعت ہے، مغرب کی دیکھیے فجر کی 4 رکعت نماز ہے، 2 موقعہ 2 فرض. ظہر کی 10 رکعت نماز ہے، 4 موقعہ 4 فرض 2 موقع. ٹھیک ہے، اس کے بعد عصر کی 8 رکعت نماز ہے، 4 غیر موقعہ ہے، 4 غیر موقعہ پہلے عصر سے، اور عصر کی 4 فرض ہے. مغرب کی 5 رکعت ہے نماز، 3 فرض ہے، 2 موقعہ ہے. اور عشاء کی نماز جو ہے پہلے جو اس کے 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں، 2 موقعہ ہے، اور پھر 3 وتر کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھے. نفل آپ کو جتنے بیچ میں جوڑنا جوڑتے جائیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 4 سنت عشاء میں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. ارے بھائی نفل کو آپ بیچ میں کہے گو، نفل آپ لیجئے پڑھتے رہیے. 2 کہے گو پڑھ رہے 200 پڑھ دیجیے آپ. ایشو کیا ہے نفل؟ ایشو کیا ہے نفل؟ مغرب میں 7 رکعت نہیں 5 رکعت ہے، 3 فرض، 2 سنت، پھر 2 نفل. 2 نفل کیوں بھائی؟ 20 نفل پڑھیے نا، 200 نفل پڑھیے، مغرب سے لے کر عشاء تک نفل پڑھیے، کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ نماز کا حصہ بنانے سے کیا ہو گیا ہے، اب جب ہندوستانی آدمی عرب جاتا تو بولتا عربوں کی نماز الگ رہتی ہے، ان کی ایسی نہیں پڑھنا. کیا الگ رہتی ہے ان کی نماز؟ بولے وہ 2 نفل رہتے نہیں ان کے پاس، بولے ان کو معاف ہے، بولے ان کے مسلک میں 2 نفل. میرے بھائی 2 نفل انڈیا میں ایڈیشنل لگا دی گئے تاکہ آدمی نے زیادہ نمازیں پڑھنا بول کے. لیکن اس کا نقصان کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟ لوگوں نے اس کی رکعتیں سمجھ لی. اب اس سے ہٹ کر کوئی بولا تو بولتے اپنے مسلک کا نہیں، اپنے فکر کا نہیں، یہ ہے جاہل ہے، کافر تک چل جاتے. بولتے نمازوں میں تبدیلی لا دیا نا. ایسا نہیں ہوتا، یہ نفل ہے. تو ظہر میں کتنی نفل لگاتے؟ 2 آخر میں. 2 کیوں؟ میں کہتا ظہر سے عصر تک پڑھتے رہو. ایکچوئل لیکن رکعت دیتی ہیں تو ظہر کی 10 رکعت ہے، 4 موقعہ، 4 فرض، اور اس کے بعد 2 موقعہ ہے. جی السلام علیکم. یہ آج کل جو فیشن بولو یا کچھ رواج بن گیا ہے بولو، جو چل رہا ہے، آدمی مرنے سے پہلے وصیت کر رہا ہے کہ میری آنکھیں فلانے کو دی جائے، دل اس کو دی جائے، کڈنی اس کو دیا جائے. اسلام میں اس کی اجازت کہاں تک ہے؟ جو انگ دان کی اجازت اسلام میں کہاں تک ہے؟ دیکھیے آرگن ڈونیشن کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں کہوں گا یہ بہت ہی ریسنٹ ایشو ہے. حال میں حالات کے اعتبار سے ہونے والے، جدید ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے اعتبار سے ہونے والا ایشو ہے. اس سے پہلے جو مسئلہ آیا تھا آرگن ڈونیشن کا، زندہ انسان کا، کہ زندہ انسان کیا آرگن ڈونیٹ کر سکتا ہے،
اس پر الحمدللہ علماء نے مکمل فتاوا اور اپنی تحقیقات لوگوں کے سامنے رکھ دی. انسان اگر زندہ ہو اس صورت میں وہ اپنے آرگن یا کچھ مادے جو جس سے نکلتے ڈونیٹ کر سکتے. کب؟ کنڈیشن پہلا اس کے پاس وہ چیز زیادہ ہو, مطلب اس کو کوئی اس سے نقصان نہ ہو دینے سے, اس کے پاس زیادہ ہو, نقصان نہ ہو دینے سے. دل ایک ہی ہوتا ہے, نہیں دے سکتے. کڈنی لیکن 2 ہوتی, دی جا سکتی جبکہ اس کو نقصان نہ ہو. خون تو بنتا رہتا ہے, دی جا سکتے. پلیٹلیٹ دی جا سکتے, ٹھیک ہے. بون میرو, ہڈی کے اندر جو غدہ آتا ہے بون میرو, دیا جا سکتا ہے. جیسے کینسر وغیرہ ہو تو لے کے ڈالا جاتا ہے دوسروں کے اندر, سگے رشتہ داروں کا جس کا میچ ہو. تو یہ وہ چیزیں جو زائد ہو دی جا سکتی ہے, اور اس سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, وہ بھی اچھا رہتا ہے اور سامنے والے کو بھی زندگی مطلب اس کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن کب ہوگا؟ پہلا اس کے پاس زیادہ ہو اور اس کو دینے سے کوئی نقصان نہ ہو. دوسرا بغیر پیسوں کے لیا اور دیا جائے, اس میں کہیں بھی کاسٹ انوالو نہیں ہونی, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے ہی نہیں جن کے لیے پیسہ دیا جا سکے. تو اگر پیسے کو ہاں کہہ دیا جائے تو لوگ بیچنا شروع کر دیں گے اپنے آپ. خودکشی سے اچھا راستہ دکھیں گا, بیچ کے پورا سب کر دو. بیچا نہیں جائیں گا, ٹھیک ہے, بیچا نہیں جائیں گے. کوشش کی جائے متقی پرہیزگار کو دیا جائے. لیکن پہلی کنڈیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے پاس زیادہ ہو, آپ کو دینے سے کوئی نقصان نہ ہو اور پیسہ انوالو نہ. بس یہ ہے زندگی میں. ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, کڈنیاں فیل ہو گئی, ایک پہ انسان رہے, خون کی ضرورت پڑ دی جا سکے. اب رہا معاملہ آدمی مر جائے تو کیا آرگن ڈونیٹ کرنا آفٹر ڈیتھ, موت کی بات, کیا یہ درست ہوگا؟ تو یہ ایک بہت ابتدائی مرحلہ ہے جو آج سے 10-15 سال کی سائنس نے یہ سب چیزیں ڈیولپ کی. ہمیں اس کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا تاکہ علماء کی فتاوی آئے. کیونکہ علماء کی ایسے اس میں دو میں نے جماعتیں دیکھا, کچھ لوگ بالکل قائل ہے کہ دیا جائے, کچھ لوگ بالکل ابھی قائل نہیں. تو ابھی میں اس میں یہ کہتا ہوں ابھی انتظار کیا جائے اور ایک کوئی اور بہتر اور حالات کو آگے آنے دیا جائے. ہوتا ہے نا کبھی کہ ہم آج کوئی چیز بول دیں گے اور کل ہم بولیں گے کہ یہ چیز غلط تھی یا صحیح تھی, اور میڈیا کے تھرو تو بات پھیل جاتی ہے. تو ابھی انتظار کرنا, علماء کی فتاووں کا رکنا, یہ زیادہ بہتر. سمجھے نا؟ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جو ابھی ہونے والے حالات میں پیدا ہونے والے ایشوز ہیں. جیسا کہ مسلمان پہلے یورپ وغیرہ میں یا یورپ کے اوپری حصے میں بہت کم رہتے تھے. آج مسلمان اوپر بھی رہتے ہیں, نارتھ اور ساؤتھ دونوں پولز پہ رہتے ہیں. ان کی نمازوں کے مسائل, 6 مہینے تو اندھیرا چل رہا, یا 3 مہینے اندھیرا رہتا, 3 مہینے اجالا رہتا, کیسے کرے؟ یہ ایک دم ریسنٹ ایشوز ہے. اس کے جوابات دیے جا چکے, وہ اپنے حساب سے اندازہ لگائیں گے 24 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں, اس کے حساب سے اندازے سے نماز پڑھیں گے, سب سے قریبی ملک کا پیمانہ لیں گے. لیکن یہ ایشوز اٹھے کب؟ جب لوگ وہاں جا کر رہنا شروع کریں اور یہ مسئلہ آیا کیا اسلام یہاں کے لیے بھی ہے, یا یہاں 6 مہینے تک نماز نہیں پڑھیں گے اور 6 مہینے تک پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن چل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ویسی ہیں. تو لہٰذا ہم اس کے لیے تھوڑا انتظار کرتے ہیں. علماء کی اور جدید فتوے, حالات, ماحول, معاشرہ, سماج اور اس کے ہونے والے نقصانات اور فائدے کے اعتبار سے کیا وہ کہتے ہیں ہاں درست ہے یا نہ درست ہے, ہاں کہتے تو کیا کنڈیشن پہ, نہ کہتے تو کیا بنیادیں. لیکن ابھی آپ کے سوال پہ میں یہ کہوں گا نہیں دینا چاہیے. اب تک جو رائے ہے وہ میری یہ ہے, نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ انسانی جان کی حرمت جیسا زندہ ہے ویسے میت کی بھی ہے, اور میت میں نہ کچھ نکالا جائے گا نہ ہی کچھ ڈالا جائے گا موت کے بعد. یاد رکھیے یہ اصول ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کے اندر سے کچھ بھی نکالنا